الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الرحمة وشفيع الأمة وكاشف الغمة صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض الطيبة المدينة العبد المؤيد والرسل المسدد المصطفى الأمجد ومولانا بالقول أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر صلوات اگر یہ عبادت کا سلسلہ بلا فصل جاری و ساری ہے، اور جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا کہ آج ہم چھٹے مراحل اور 5ویں محرم کی تاریخ میں داخل ہو چکے ہیں۔ آیت وہی ہے جو روز عنوان کلام ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، کوئی صاحب یہ نہ کہیں کہ بار بار وہی کیوں پڑھتے ہیں، کیا تو آپ سوچ لیجیے کہ اس دور ترقی میں بار بار 10 دن تک وہی آیت کیوں پڑھی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی یہ نہیں کہتا کہ روز وہی سورج نکلتا ہے نیا چاہیے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ وہی چاند نکلتا ہے نیا چاہیے۔ سچائی یہ ہے کہ اپنے کبھی بدلے نہیں جاتے۔ کبھی کسی کو خواہش ہوئی کہ ہم نئے ماں باپ کو تلاش کر دوں، مگر یہ معجزہ اور یہ کمال ذکر آل محمد میں ہے۔ جیسے آپ قرآن کو 1500 سال سے پڑھ رہے ہیں، روزانہ اگر آپ قرآن پڑھیے تو کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ قرآن پڑھنے سے دل بھر جائے اور اس کی چاشنی اور اس کی لذت ختم ہو جائے۔ جتنا آپ پڑھتے جائیں گے اتنی اس کے اندر چاشنی پیدا ہوتی جائے گی۔ وہی بیان کمال آل محمد کے ذکر میں ہے کہ جتنا اس ذکر میں آپ غوطہ زن ہوتے جائیں گے، معرفت کے موتی اتنے آپ کے ہاتھوں میں آتے ہیں۔ صلوات علی محمد وعلی میں پھر آج آپ کو اپنی بات دوہرا دوں کہ افراد کم ہیں، مگر جو میرے دل و دماغ شعور و ادراک میں جو بات رہتی ہے وہی میں پڑھتا ہوں، اور کم زیادہ کبھی اس کا خیال رکھتا بھی نہیں، اس لیے کہ ذکر آل محمد عبادت سمجھ کے کرنا چاہیے، اور عبادت میں ہمیشہ خلوص ہونا چاہیے۔ اس لیے جب ذاکر ممبر پہ آتا ہے تو اس کی نظر صرف آل محمد پر ہوتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ لہٰذا آج مجھے بہت سارے مواد اور بہت سارے مفاہیم آپ کے سامنے رکھنے ہیں، اور انشاءاللہ آپ توجہ کریں گے تو مراحل حل ہوں گے۔ اس لیے کہ یہ محرم جو 10 دن ہے، یہ ایک ایسی یونیورسٹی ہے، جیسا کہ آپ نے سنا کہ آج ٹی وی کے بچوں سے یہ تاریخ منسوب ہے۔ آج 1500 سال کے بعد دنیا کی بھی سمجھ میں آیا کہ تعلیم کے لیے عمارت کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ آج 1500 سال کے بعد دنیا کی یہ سمجھ میں آ گیا کہ تعلیم کے لیے عمارت کا ہونا ضروری نہیں ہے، تعلیم کے لیے جگہ کا ہونا ضروری نہیں ہے، تعلیم کے لیے سلیبس کا ہونا ضروری نہیں ہے، تعلیم کے لیے سامنے ٹیچر کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ آج ہمارے بیکورڈ ہندوستان میں بھی اوپن یونیورسٹی کھل گئی ہے، اور ٹیلی ویژن کے ذریعے ریڈیو کے ذریعے پڑھایا جا رہا ہے، اور وہ یونیورسٹی پوری دنیا میں اس کی مانتا ہے۔ یہ کیوں اوپن یونیورسٹی رکھی گئی؟ کبھی آپ نے سوچا کہ آج دنیا کو ضرورت کیوں پڑ گئی اوپن یونیورسٹی کی؟ تو جب آپ تعلیمی اداروں سے پوچھیے گا
تو وہ کہیں گے ضرورت اس لیے پڑ گئی جناب کہ ہمارے یہاں تعلیمی مراکز پر مافیاؤں کے قبضے ہو گئے. اب نہیں سمجھ رہے تو میں کیا کروں؟ اوپن یونیورسٹی کیوں کھولی گئی؟ تعلیمی اداروں پر مافیاؤں کے، غنڈوں کے، کرمنلوں کے قبضے ہو گئے ہیں. وہ جب چاہتے ہیں کالج کو کھولتے ہیں، جب چاہتے ہیں وہ بند کر دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں وہ غلط نصاب داخل کر دیتے ہیں. لہذا جب گورنمنٹ نے یہ دیکھا کہ تعلیمی اداروں کے مافیاؤں کے قبضے ہو گئے تو انہوں نے کہا بند کرو یونیورسٹیوں کو، کالجوں کو ہم پرواہ نہیں کرتے، اب ہم گھر گھر اوپن یونیورسٹی کھول دیں گے. کالج کی ضرورت نہیں ہے، عمارت کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے سلیبس میں جو گھر گھر تم پڑھتے جاؤ. اسی طرح شہزادی زینب نے جب یہ دیکھا کہ مسجدوں پر اور ممبروں پر مافیاؤں کے ذکر حسین کے اوپر جملہ خیال اس لیے کہ ممبر بنا تھا تبلیغ دین کے لیے، اس ممبر کو گالیاں دی جا رہی تھی. ممبر بنا ہے فضائل علی کے لیے، مگر وہاں سے پورا بھلا کہا جا رہا تھا. تو ممبر کے خطیب خریدے جا چکے تھے، مسجد کے امام خریدے جا چکے تھے، مفتی خریدے جا چکے تھے. 70,000 علماء نے قتل حسین کا فتویٰ دیا تھا جو یزید نے طلب کر لیا. تو جب شہزادی نے دیکھا کہ دین کے علماء بک گئے، دین کے خطیب بک گئے، دین کے علماء بک گئے، امام بک گئے، تو انہوں نے کہا اب اوپن یونیورسٹی کھولی جائے. اور یہی وجہ ہے کہ آج دنیا نہ مسجد سے ڈر رہی ہے، آج دنیا نہ مسجد سے ڈر رہی ہے، نہ مولوی سے ڈر رہی ہے. اگر دنیا ڈر رہی ہے تو ذکر حسین محمد آج سب سے زیادہ جو خالص ہے وہ مریض سے ہے، سب سے زیادہ جو خالص ہے وہ زینب کی یونیورسٹی سے ہے. وہ شہزادی زینب کی یونیورسٹی سے سب سے زیادہ دنیا کو پریشانی ہے. کہا کیوں؟ کہا یہ تو گھر گھر ذکر پہنچا دیا گیا. توجہ کریں گے، آج گھر گھر ذکر پہنچایا اور اس ذکر کی بدولت اس ممبر سے سب کچھ ملتا ہے. آپ کے ہاں سے میری تقریر آج آپ معراج کے منزلوں میں آپ جائیں گے. یہ بھی ایک پروپیگنڈا کر دیا جاتا ہے مولائیوں کے سلسلے، یہ ذاکرین لفاظی کرتے ہیں. نہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو مواد دوں، آپ کو قرآن سناؤں، آپ کو حدیث سناؤں. اب میری بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم سے کیوں یہ مطالبہ ہوتا کہ یہ پڑھیے اور وہ پڑھیے. ہم تو کسی سے نہیں کہتے کہ جمعے کے خطبے میں یہ پڑھیے. آپ ہم سے کیوں مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ یہ پڑھیے. تو مگر ہم آپ کے ہر چیلنج کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. بطفیل آل محمد جو آپ کہیے وہ ہم پڑھنے کے لیے تیار. ہم سے یہ کہا جاتا تھا فضائل کم پڑھیے، قیامت سے ڈرائیے، بتائیے قیامت کے بارے میں، قبر کے بارے میں بتائیے. چلو ٹھیک ہے، آج ہم قبر ہی کے بارے میں بتا رہے ہیں، ہم قیامت ہی کے بارے میں بتا رہے ہیں، ہم حشر و نشر ہی کے بارے میں بتا رہے ہیں. جو آپ کہیے وہی ہم بتانے کے لیے تیار ہیں. اور ہم کوئی حدیث، کوئی واقعہ، کوئی آیت اپنے گھر کی تو پڑھتے نہیں. پر ہمارا قصور یہی ہے کہ ہم وہی کہتے ہیں جو خدا کہتا ہے. ہمارا قصور یہی ہے کہ ہم وہی کہتے ہیں جو اہل بیت نے کہا. اب آپ کے پاس کون سی حدیثیں مل جاتی ہیں اور کون سی باتیں مل جاتی ہیں وہ ہم نہیں جانتے. توجہ کریں، صاحبان علم و فہم کا مجمع ہے. آج میں آپ کو 57 آیتیں سناؤں گا. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد. آج آپ کو 57 آیتیں میں سناؤں گا تاکہ ہمارے نوجوان بزرگ کو معلوم، ہمارے نوجوان قرآن کہنے والوں سے متاثر نہ ہو، عربی حلق سے بولنے والوں سے متاثر نہ ہو، عربی حلق سے بولنے والوں سے متاثر نہ ہو. یہ فیشن چلا ہے کہ اردو زبان میں عربی بولتے ہیں، اردو کے الفاظ عربی بولتے ہیں جبکہ وہ پھر الفاظ ہی باطل ہو جاتے ہیں. اللہ اگر آپ حلق سے کہیے گا تو باطل ہو جائے گا. الف جو ہے وہ ناک سے نکلتا، مگر یہ عربی زبان میں بولتے ہیں. اسی لیے جوش نے ان جیسوں کے لیے کہا کہ چلتا ہے جبرائیل کا پر توڑتا ہوا، اردو زبان میں عربی بولتا ہوا. یہ ریلائیں ہواؤں میں اس طرح سے جوش کہتا اڑتی ہیں جیسا لگتا ہے کہ جبریل کے پر ہو رہے ہیں.
چلتا ہے جبرائیل کا پر توڑتا ہوا اردو زبان میں عربی بولتا ہوا. آئیے میں اپنی تقریر کو شروع کر رہا ہوں. بڑی قیامت سے جو بھیا آپ کہیں. قرآن حکیم صاحب رکھا ہوا ہے, بعد میں ترجمہ دیکھ لیجئے گا. میں آیت سنا رہا ہوں, لفظوں کو توڑ توڑ کے اس لیے ترجمہ کروں گا کہ بچوں تک کی سمجھ میں آئے, پھر آپ ترجمہ جا کے دیکھیں. سورہ مبارکہ صافات, جس نے قیامت کی منظر کشی کر دی. ارشاد ہو رہا ہے کہ قیامت میں کیا ہوگا. اب آئیے ہمارے ساتھ بیٹھیے, ذکر حسین کے طفیل سے سنیے کہ قیامت میں کیا ہوگا. اور ہم اپنی طرف سے نہیں بتا رہے, ہم صرف قرآن کی آیت پڑھیں گے اور ترجمہ آپ کریے گا. آپ جا کے ترجمہ دیکھیے کہ کیا ہوگا. دیکھتے آج میں آپ کو قرآن سنا رہا ہوں کہ قیامت میں کیا ہوگا. سورہ مبارکہ صافات ارشاد ہو رہا ہے کہ بینما ہی زجرۃ واحدہ فاذا هم ينظرون قالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشروا والذين ظلموا ازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله واهدوهم الى صراط الجحيم قتلوهم انهم مسؤولون لا تناصرون. کچھ آیتیں میں نے درمیان میں ابھی روکی ہیں آپ سے. قیامت کے منظر کشی کر رہا ہے اللہ. قیامت کے آدم سے لے کے خاتم تک کے لوگ ہوں گے. اللہ کہہ رہا قیامت میں ہوگا کیا, تو سنیے قرآن کیا کہہ رہا. قرآن کہہ رہا قیامت ایک افراتفری کا ماحول ہوگا, کوئی کسی کو پہچانے کا نہیں, نفسی نفسی کا عالم ہوگا. سب ایک دوسرے کو دیکھیں گے اور سب اپنے چکر میں رہیں گے. باپ بیٹے کو کسی کو کوئی نہیں, پہلے مذہب جو آئے سب اپنے چکر میں رہیں گے. افراتفری کا عالم ہوگا. قیامت کیا ہے سنیے, قیامت کیا ہے. آج کے رگ و ریشے میں جو محبت ولایت ہے اس کی قسم میں آپ کو آیت سنا رہا ہوں. قرآن کہہ رہا قالوا یا ویلنا ھذا یوم الدین. قالوا جمع کا صیغہ, سارے اہل محشر جو لوگ قیامت میں رہیں گے قالوا سب کہیں گے قالوا یا ویلنا, ہائے افسوس, ویل ہو تمہارے پر, مر جاؤ, ویل ہو. ھذا یوم الدین, یہ تو دین کا دن ہے. ہاضا کے معنی یہ ہاضا یوم الدین, ارے یہ تو دین کا دن ہے. ہاضا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون, اور یہ وہی دین ہے کہ جس دین کو ہم دنیا میں جھٹلاتے تھے. قرآن سنا رہے آپ کو, روایت نہیں ہے کہ جس میں آپ ضعیفہ کہیے. قرآن کہہ رہا قالوا یا ویلنا ھذا یوم الدین, اور یہ تو دین کا دن ہے. ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون, کس کے بارے چھٹلانے کے. یہ وہی دین ہے کہ جس کو ہم دنیا میں چھٹلاتے تھے. اب اللہ کا آرڈر سنیے, اللہ کا آرڈر سنیے. قرآن کہتا پھر قدرت فرشتوں کی طرف دے کے کہتے احشروا والذین ظلموا, پکڑو ان کو بھاگنے نہ پائیں جن لوگوں نے اس دین کے اوپر ظلم کیا. مرتبط کر کے مجلسیں پڑھنا دقت ہے ذاکر کے لیے, تو آپ کے سمجھنے کے لیے بھی دقت طلب ہے. ذرا باریکی سے آپ سمجھیں گے اور حوصلہ افزائی کریں گے تو مراحل طے ہوگا. قرآن کہہ رہا دیکھیں کیا تسلسل ہے کہ قیامت افراتفری کا عالم, لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کے کہیں بیوقوف ہو, بیوقوف ہو, قیامت کر رہے تھے. ہاضا یوم الدین, یہ تو دین کا دن ہے. ہاضا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون, اور یہی وہ دین ہے کہ جس کو ہم دنیا میں چھٹلا رہے تھے. اللہ کہے گا احشروا والذین ظلموا, پکڑو ان سبوں کو بھاگے نہیں جنہوں نے اس دین کے اوپر ظلم کیا. وازواجہم, اور ان کے ساتھیوں کو بھی پکڑو. ما کانوا یعبدون, اور ان کو بھی پکڑو جو اس کو چھوڑ کے دوسرا بناتے تھے. واہدوہم الی صراط الجحیم, اور ان سب کو جہنم کا راستہ دکھاؤ. اس کو جنہوں نے دین کو چھٹلایا, جنہوں نے دین کو چھوڑا, جنہوں نے دین کو چھوڑ کر اپنا الگ سے بنایا, کئی مجرم ہوئے. ہتکڑی ایک ہے, ہتکڑی ایک ہے, مجرم تین ہے. علیہ صراط الجحیم, ان سب کو جہنم کا راستہ دکھاؤ. اب قرآن کا قتلوہم مسئولون, اور راستہ جب دکھاؤ نا, جہنم کی طرف لے کے چلو نا, تو اسی راستے میں ان سے سوال کرو. سوال کرو مسئول, یہ بچے بھاگے بھاگے آ رہے ہیں, ان سے سوال پہلے سے کیا جا چکا ہے, جواب نہیں دے رہے ہیں. اب قیامت میں بھاگ کے کہاں سے جائیں گے, دنیا سے تو بھاگ کے آ گئے. سوال کیا ہے,
تو امام ابو حنیفہ کے پاس کچھ لوگ گئے اور انہوں نے کہا یہ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ وہاں پہ سوال ہوگا تو کس چیز کے بارے میں سوال ہوگا؟ ہم سے پوچھا جائے گا تو سوال کس چیز کے بارے میں ہوگا؟ تو کہے نعمت کے بارے میں سوال ہوگا. اللہ پوچھے گا کہ کتنی روٹی کھائی کئے پلیٹ چاول کھائے. نعمت کے بارے میں سوال ہوگا. وہاں سے لوگ پلٹے اور پلٹنے کے بعد صادق آل محمد کے پاس آئے. چھٹے امام کی خدمت میں آئے, کہنے لگے مولا یہ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ مسئول وہاں پہ سوال ہوگا تو کس چیز کے بارے میں سوال ہوگا؟ یہ امام عالم الغیب ہے نا. امام مسکرائے, کہنے لگے وہاں جو گئے تھے تو کیا کہا اس نے؟ وہاں جو گئے تھے تو اس نے کیا بتایا؟ کہا مولا بڑا جھولا ہے. میں نے کہا نا کہ امام سے بات کر کے کوئی نکل نہیں سکتا. امام سے دنیا کو طرز تکلم امام نے سکھایا ہے. کوئی امام کے سرفیز ملی. کہا جو وہاں گئے تھے تو کیا بتایا اس نے؟ کہا مولا وہ کہا کہ نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کئے پلیٹ چاول کھائے, کتنی روٹی کھائی. امام نے مسکرا کے کہا بھائی جو کھلانے کے بعد پوچھتا ہے وہ بخیل تو ہو سکتا ہے, خالق نہیں. بخیل تو ہوگا, خالق نہیں. اللہ نے تو نعمتیں اسی لیے دی. مجلس کے باہر تبرک کا اہتمام ہے اور آپ شیروں کے کھاتے بھی ہیں, بچ بھی جاتا. اب بھیجنے والے صاحب دروازے پہ کھڑے ہو کے سب سے پوچھنے لگے کتنا کھایا. اچھا ہم جیسا ہوگا تو انہیں سے نپٹ لے گا. اگر شریف ہوگا تو کمیٹی والوں کے پاس آئے گا. یہ صاحب اگلے سال سے نہ دیر لے کے اگلے سال سے ان کا دیر آنا نہیں چاہیے. ہم لوگ ٹھنڈا کر کے انتظام کریں گے. آپ نہ کریے مگر کھلانے کے بعد نہ پوچھیے کہ کئے پلیٹ کھائے. تو جو آدمی کے لیے کوئی سوچتا نہیں کر سکتا تو اللہ پوچھے گا کئے پلیٹ کھایا, روٹی کتنی کھائی, چاول کتنا کھایا. اللہ کے پاس کوئی کام نہیں سوائے روٹی چاول کا حساب. تو امام نے جواب دیا وہ سنیے. کہا جو کھلانے کے بعد پوچھتا ہے وہ بخیل ہوتا ہے, خالق نہیں ہوتا. کہا مولا میں کوئی سوال کیا ہوگا؟ امام نے ارشاد فرمایا کہ سن بڑی نعمت کا سوال ہوگا. کہا مولا وہ نعمت کیا ہے؟ عظیم نعمت. کہا وہ ہے کیا؟ کہا الولایت علی. وہاں پہ جو سوال ہوگا وہ علی کی. اب اس کو اپنے ذہن میں رکھیے گا تبھی آج سمجھ میں آئے گی, نہیں تو نہیں سمجھ میں آئے گی. علی کے بغیر جب خدا نہیں سمجھ میں آتا تو آج کہاں تو سمجھ میں آئے گا. جن لوگوں نے علی کو چھوڑ کے خدا کو پہچاننا چاہا تو انہیں کبھی جہنم میں پیر ڈالے خدا دکھائی دیا, کبھی جہنم میں خدا پیر ڈالے دکھائی دیا, کبھی گدھے پہ سوار دکھائی دیا. یہ انہوں نے کتابوں میں لکھی ہے, بخاری پڑھ لیجیے کہ جنہوں نے علی کو چھوڑ کے خدا کو پہچاننا چاہا ان کا خدا ایک پیر کبھی جہنم میں ڈالے دکھائی دیا, کبھی گدھے پہ سوار دکھائی دیا. تو مولائیوں کے لیے میں جملہ کہتا ہوں, کیا کہتے ہو معرفت میں ڈوبو. جب علی کو چھوڑ کے خدا نہیں رہتا تو یہ مولوی کیا رہتا. ہمیں نہ چھیڑیے گا. علی کو چھوڑ کے خدا نہیں رہتا. کیا کہنے رہا وہاں کہاں سے رہیں گے؟ اب سنیے سوال ہوگا. امام کہتے ہیں ولایت کا. اب میں پھر آج دوہرا رہا ہوں سورہ صافات.
ولایت، سوال ہوگا علی کی ولایت کا. آیت پڑھ رہا ہوں جناب، ابھی میں نے کہاں پر حدیثوں کا سہارا بھی نہیں لیا، ابھی تو تفسیروں کا بھی سہارا نہیں لیا، ابھی تو ترجمہ کر رہا ہوں. اور وہ ترجمہ آل محمد کے فضائل کی روشنی میں جو تفسیر آل محمد نے بتائی. ارشاد ہو رہا سورہ مبارکہ صافات کہ افراد افری کا عالم ہوگا، ایک للکار کا عالم ہوگا، قیامت قیامت قیامت. سویرے اتنا کیا کرائیں گے جتنا یہ کراتے ہیں. قیامت میں یہ ہوگا، وہ ہوگا، وہ ہوگا. اللہ کہتا کیا ہوگا؟ محمد آ رہے قرآن میں کامرا دوری کا عالم ہوگا. لوگ میری طرف دیکھیں گے تبھی سمجھ لیں. لوگ ایک دوسرے کو پکڑیں گے. قرآن کہہ رہا کھالو یا حاضر جو دن. ابھی آپ سوچ، یہ تو دین کا دن ہے. سوچو دین کا دن ہے. سنو یہ تو دین کا دن ہے. یہاں دین کا دن ہے. نہیں توجہ کرنا کیا کر رہا ہے. ہر ایک دوسرے سے کہیں گے ارے قیامت کہاں ہے؟ یہ تو دین کا دن ہے. دین کا دن ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں قیامت کو کچھ اور سمجھے تھے. قیامت کو کچھ اور سمجھے تھے. آج ان کا خواب الٹا ہو گیا. آج بات الٹ گئی کہ قیامت میں یہ ہوگا، وہ ہوگا. کہنے کچھ نہیں. حاضر یوم الدین، یہ تو دین کا دن ہے. یہ قیامت کہاں ہے؟ یہ تو دین کا دن ہے. نہیں توجہ کر رہے. یہ قیامت کہاں ہے؟ یہ تو دین کا دن ہے. اور یہ وہ دین ہے کہ جس کو ہم دنیا میں ٹھکراتے تھے. قرآن میرا پکڑو لوگوں کو جنہوں نے اس دین کے اوپر ظلم کیا. تو کہ پیغمبر نے ارشاد کیا فرمایا؟ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہماری حدیث کو سمجھنا ہے کہ سچی ہے کہ جھوٹی تو قرآن کا سہارا لو. اگر قرآن سے مل جائے تو حدیث سچی ورنہ دیوار پہ دے مارو جعلی ہے. اب اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو ہمارے اقوال کا سہارا لو، ہمارے حدیثوں کو سہارا لو. تو قرآن سمجھنا ہے تو پیغمبر سے سمجھو، اور حدیث سمجھنا ہے تو قرآن سے سمجھو. یا رسول اللہ یہ دین کیا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ پیغمبر بتائیں گے نا کہ یہ دین کیا ہے. تو میں نے کل یہی بات روک دی تھی کہ جب علی خندق میں جانے لگے تو پیغمبر نے کہا کہ بدل ایمان کل نہیں ہے شر کے کل ہے، کل کا کل ایمان کل کے کل شر کے مقابلے. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے نہیں پہچانا کون؟ کہا بدل اسلام کل نہیں ہے کفر کل ہے، کل کا کل اسلام کل کے کل کفر کے مقابلے ہوگا. نہیں سمجھے؟ کہا پھر سنو آج سمجھا کے رہوں گا. بدل دین کل نہیں شر کے کل ہے، کل کا کل دین کل کے کل شر کے مقابلے میں جا رہا. تو پیغمبر نے خندق میں علی کے 3 نام بتائے. کہ علی کا نام ایمان ہے، علی کا نام اسلام ہے، علی کا نام دین ہے، علی کا نام دین ہے، علی کا نام دین ہے. پڑھو پورا پہلا قالوا یا ویلنا ہذا یوم الدین. لوگ ایک دوسرے کو پکڑیں گے ارے افسوس یہ تو دین کا دن ہے، یہ تو علی کا دن ہے، یہ تو علی کا دن ہے، یہ تو علی کا دن ہے. یہ وہی علی ہے کہ جس کو دنیا میں ہم چھڑلا رہے تھے. قرآن کہے گا کہ پکڑو لوگوں کو جنہوں نے علی کو ظلم کیا، ان کے ساتھیوں کو بھی پکڑو. علی کو چھوڑ کے دوسرے کو بنایا، جہنم کا راستہ دکھاؤ. اب لوگ ایک دوسرے سے کیا کہیں گے؟ اب ہزاروں مجلس میں پڑھوائیے گا تو میں اس سے بڑا چولہا. اب ولایت کے لیے نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں مولائی ہے تو مولائی بن کے مجلس ہوئے. آپ کے اندر وہ چوٹ، وہ بڑا، وہ کیفیت نہیں پیدا ہو رہی ہے کہ جو علی کے فضائل کو سن کے ہونا چاہیے. قرآن کہہ رہا قالوا یا ویلنا ہذا یوم الدین. ارے یہ تو دین کا دن ہے، یہ تو دین کا دن ہے، یہ تو علی کا دن ہے. قیامت کہاں ہے؟ علی کا دن ہے. قیامت کہاں ہے؟ علی کا دن ہے. ہم سے کہتے ہیں قیامت پڑھیے تو قرآن سے پڑھ رہا ہوں. قرآن کہہ رہا ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے یہ قیامت و آمد کہاں ہے جی؟ یہ تو آج علی کا دن ہے، یہ تو علی کا دن ہے، یہ تو علی کا دن ہے. ہم سے مولوی کہتا ہے قیامت میں یہ ہوگا، وہ ہوگا، منو پتھر سے مارا جائے گا، آگ میں جلایا جائے گا، لوہے سے ڈھکایا جائے گا، پچھوں سے کٹایا جائے گا. اور جن کے لیے ہوگا ان کے لیے ہوگا. ہمیں معلوم ہے قیامت کیا ہے. قیامت نام یوم علی کا، وہاں علی دے بنایا جائے گا. علی کا کوئی نعرہ تنہا وقت لگائی اجتماع کے ساتھ
سارے جتنے زیادہ علی سے محبت سے سوچیں کہ علی قیامت کے دن ہماری شفاعت کریں گے، اتنی آواز بلند کے ساتھ آپ نعرہ اکبر لگا دیتا ہے اس لیے کہ نعرہ حیدری کا ایک فائدہ یہ ہے کہ دل کا مرض نہیں ہوتا ہے۔ اب قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے ارے یہ تو دین کا دن ہے، یہ تو علی کا دن ہے، قیامت قیامت کہاں؟ یہ قیامت کیا؟ تو قیامت نام ہے یوم علی کا، وہاں سرکاری طور سے یوم علی، جشن علی، علی ڈے منایا جائے گا۔ اللہ نے کہا میں عادل ہوں، میں عادل ہوں، میں عادل ہوں، مجھے عدالت کی لاج رکھنا ہے۔ اگر دنیا میں حکومتیں نہیں منائے دیتی تھی، شرطیں نہیں منانے دیتے تھے، تو آج چل سہی کہ آدم سے لے کے خاتم تک کے مجمع میں علی علی کروا کے رہوں گا، سنیے کوئی چیز آرڈر ہو انجمن کی طرف سے تو جو انجمن کے ممبر ہوں گے وہی ہم مانیں گے، دوسرے سے کیا لینا، دوسروں سے کیا لینا، دوسروں سے کیا لینا۔ مگر اگر حکومت کوئی آرڈر کرے تو پھر کوئی قوم ہو جس کو ملک میں رہنا ہے اسے ماننا ہے۔ اللہ نے کہا کہ یہ سرکاری آرڈر آج ہوگا، خدا کہہ رہا آج علی کا دن ہے۔ اب چھاتیاں پھٹے تو پھٹے مگر علی علی کرو، پھٹے تو پھٹے کرنا ہے۔ تو اب آواز ہوئی ہاذا یوم الدین، یہ تو دین کا دن ہے یعنی علی کا دن ہے۔ ہاذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون، اور یہ علی وہی ہے کہ جس کو ہم جھٹلاتے تھے۔ قرآن کا پکڑو ان لوگوں کو جنہوں نے اس پر ظلم کیا، ان کے ساتھیوں کو، ان کو چھوڑ کے دوسروں کو بنایا اور سب کو جہنم کا راستہ دیکھا۔ جہنم کا آج آئے تھے اتنی شروع کا 57 آئے تھے میں نے کہیں ہے آپ کو سنانے کے لیے سانس پڑ چکا کہ ارشاد ہو رہا ہے وہ تو ہم میرا صراط الجحیم، انہیں ابھی جہنم میں ڈالو مت، بڑے بھی آئیتی ہیں سلسلہ بھی ختم نہ کرو، ڈالو مت، راستے میں روکو اور روکنے کے بعد دیکھو ہمیں نم مسولو ان سے سوال کرو۔ سوال کرنے کے بعد اب قرآن کتنا مذاق کر رہا ہے، بڑا طنز ہم پہ کرتے تھے نا، اب قرآن طنز کر رہا، اللہ طنز کر رہا۔ سنیے آئے لا تنازعوا، اللہ میں پوچھ رہے ہیں سب سے، سن لا تنازعوا لا تنازعوا، کیا ہو گیا کہ جن کو مانتے تھے آج مدد نہیں کر رہے؟ کیا ہو گیا ہے؟ مسلسل آئے تھے میں سنا رہا ہوں سورہ صافات، لا تنازعوا کیا ہو گیا؟ جن کا قصیدہ پڑھتے تھے دنیا میں آج تمہاری مدد نہیں کر رہے۔ لا تنازعوا کتنا مذاق ہے۔ اب جو آیت میں سناؤں گا انشاءاللہ آپ بھی پڑھ جائیں گے۔ لا تنازعوا کیا ہو گیا ہے؟ مدد نہیں کر رہے۔ آج کچھ اپنے بھی ناقبت اندیش ہم پر یہ کہتے ہیں کہ تبرہ نہ کریے، قرآن کیا کہہ رہا سنیے سورہ صافات، لا تنازعوا کیا ہو گیا ہے کہ جن کو مانتے تھے مدد نہیں کر رہے ہیں؟ ابھی سن لیجیے نہیں تو آخرت میں آپ کو بھی یہی کہنا پڑے گا۔ بڑی دیر ہو جائے گی۔ لا تنازعوا کیا ہو گیا ہے کہ مدد نہیں کر رہے ہیں؟ ایک مرتبہ وہ کہیں گے اللہ سے ارجعی الی مکانی، پروردگار مجھے دنیا میں واپس بھیج دے۔ پروردگار اب تارے دکھائی دے رہے ہیں، اب سب صاف دکھائی دے رہا پروردگار، اب سمجھ میں آ گیا، بھیجے دنیا میں، بھیجے دنیا میں، بھیجے دنیا میں۔ اللہ کہے گا ہرگز نہیں، اب یہاں سے کوئی واپس نہیں جاتا۔ بھائی قرآن سنا رہا ہوں آپ کیسے سن رہے مولا ہے؟ اللہ سے کہیں گے بھیجو دنیا میں واپس پروردگار، اب ہم اچھے کام کریں گے، ہم ٹھیک کام کریں گے، ہم صحیح راستے پہ چلیں گے، اب ہم نے صراط مستقیم دیکھ لیا پروردگار، بھیجو دنیا میں۔ اللہ نے کہے گا کہ نہیں اب یہاں سے کوئی واپس نہیں جائے گا، کہیں گے نہیں پروردگار بڑی ریکویسٹ بڑی گزارش، آخری آج سنا رہا ہے مجھ سے لے کے پروردگار بھیج دے، تو قدرت پوچھے گا وہاں تھا دنیا میں جا کے کیا کرو گے؟ آج سننے کا یہی فضائل ہے، آج سننے یہی فضائل ہے۔ اللہ کہے گا کہ ہم دنیا میں جا کے کیا کرو گے؟ تو آواز دیں گے قرآن کہنا کہ نحن نتبرؤ علیکم کما نبرؤ، ہم دنیا میں جا کے ان کے اوپر
نحن تبرع یا تبرع نہ تبرع. میں سب ترجمہ کر رہا ہوں تاکہ لوگ پڑھ رہا ہوں. تبرع مصدر ہے, تبرع یا تبرع نہ تبرع جمع کا. نحن اور دو تاکید ہے جمع کی, نحن ہم سب, اور یہاں بھی جمع نحن نہ تبرع, ہم سب تبرع کریں گے. جیسے کہ کچھ تھوڑے سے لوگ دنیا میں پر تبرع کرتے ہیں. میرا ہاتھ جوڑ کے ان سے کہنا ہے جنہیں عربی کی طے ہو رہی ہے کہ ابھی سے کر لیجئے, ورنہ وہاں پہ یہی کہنا پڑے گا. اور اللہ کہے گا تو اب یہاں سے واپس نہیں. اب یہ وہ جیل خانہ ہے جہاں سے کوئی چھوٹتا نہیں. اب پھر مسلسل کرتے رہیں گے پروردگار بھیج دنیا میں, بھیج دنیا میں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ غرض تخلیق انسانیت کیا ہے؟ اب یہ کہتے ہیں کام کی بات قیامت کی بات, تو قیامت تو یہی ہے, یہی تو ہے قیامت. اب یہ الگ بات ہے کہ آپ کے اوپر تو ساری اکثر ہوگا. بھائی دو شجرے ہیں, ایک شجرہ محبت ہے, ایک شجرہ نفرت ہے. اب اس کے بعد سے حسن خوبی یہ ہے کہ ہم شجرہ محبت سے منسلک ہے, اور ہم کو محبت والی آیتیں دکھائی دیتی ہیں. کیا ہوگا قیامت میں؟ اب یہ سلسلہ سورہ صافات. اب چلیے 11 آیتیں ہو گئی. اب سورہ مبارکہ انبیاء آیت کا نشان 111. یہ حوالہ شریف ہے جن کو قرآن فہمی کا ذوق ہے وہ ترجمہ دیکھیں. آیت کا نشان 111 ارشاد ہو رہا ہے. اب تو کہاں گئے مردوں میں لگ سناتے بھائی آپ سست نہ ہوئیے گا, ورنہ میں آیتوں کو منتظر نہ کر پاؤں گا. قیامت قرآن نے کیا کہا کہ یہ جہنم کے قریب پہنچایا گیا. ابھی کہاں قیامت, ابھی تو سلسلے قیامت چل رہا ہے. اب یہی لوگ تھے اور سن رہے مبارک انبیاء. قیامت کیا ہے؟ سر سے پیر تک پسینے میں شراب اور آدم سے خاتم تک سب کا حساب کتاب ہونا ہے بھائی. مارچ کے مہینے میں آپ کتنا پریشان ہوتے ہیں دفتروں میں, اور وہاں تو پوری زندگی بھر کا حساب و کتاب آدم سے لے کے خاتم تک کا ہونا ہے. سب پریشان. قیامت رکی ہے, انبیاء کھڑے, اوصیاء کھڑے, اولیاء. میری طرف تو دیکھیں گے میں کیا کہہ رہا ہوں. سب کھڑے. آدم پروردگار جلدی, نوح پروردگار جلدی, ابراہیم جلدی. اللہ کا رب قیامت رکی ہوئی ہے. اب قرآن میں سنا رہا ہوں سورہ مبارک انبیاء. اب حکم خدا سے کچھ فرشتے امیر المومنین کے پاس آئیں گے. آئیں گے فرشتے اور کہیں گے مولا چلیے, مولا چلیے. آج کے لیے خدا نے قیامت کو روک دیا. نہیں آپ کے اندر کیفیت بڑا پیدا کریے. چلیے مولا, آدم سے لے کے پیغمبر بھی تو ہے, سب کھڑے ہیں, سب کھڑے ہیں. فرشتے علی سے کہیں گے مولا چلیے. سورہ مبارک انبیاء علی سے کہیں گے مولا چلیے, قیامت رکی ہوئی ہے. ہاذا یوم الذی, قرآن سنایا, ہاذا یوم الذی کنتم بہ توعدون. اے علی آج وہی دن ہے کہ جس کا اللہ نے آپ سے وعدہ لیا تھا. آپ آگے نہیں پڑھیں گے قیامت نہیں آئے گی. قیامت کیا ہے؟ علی کے حضور کا نام ہے. چلیے مولا, ہاذا یوم الذی کنتم بہ توعدون. آج وہی دن ہے کہ جس کا اللہ نے آپ سے وعدہ لیا. علی کہتے ہیں, مولا کہتے ہیں, مولا ہی ہے تو مولا کا چولہا سنیے. علی کہتے ہیں قیامت ہمارے اور خدا کے مشیت کا دن ہے. علی کہتے ہیں ہم پاگل نہیں ہیں تو علی علی کر رہے ہیں. علی کہتے ہیں ہمارے اور خدا کے مشیت کا دن. اب چونکہ عربی زبان ہماری نہیں, صرف نوجوانوں کو دقت ہوتی ہے سمجھنے, تو میں مثال دے کے آسان کروں.
ضیاء صاحب نے ہم کو فون کیا کہ صاحب 10 دن محرم میں آپ ہمارے اشرا پڑھ دیجیے. ہم نے کہا ہم پڑھ دیں گے. اب ہمارے اور ان کے درمیان ہو گئی مسیحیت. اسی کو میں کہتے ہیں ایگریمنٹ, معاہدہ. مسیحیت کے معنی ہے معاہدے کے ایگریمنٹ. اب ان پر واجب ہے شرعی اعتبار سے کہ ہم سے کتنا بڑا بھی سائیکل مل جائے مگر ہم سے پڑھوائیں, اور ہم پر واجب ہے کہ ہمیں کتنا پیسہ مل جائے مگر ان کے یہاں پڑھے. اس لیے کہ دونوں میں ہو گئی مسیحیت. اب اس سے آسان تو میں نہیں کر سکتا. اب آپ سمجھے چاہے نہ سمجھا, میری خطابت کا کوئی قصور میں سمجھ پائے کو سماج کی ہوتا ہی ہے. اس کے لیے ساری ذمہ داری میری نہیں ہے, ساری ذمہ داری ذاکر کے نہیں ہے, مسیحیت کے واجب ہے کہ ان پر واجب ہے کہ ہم سے پڑھوائیں, ہم پہ واجب ہے کہ ہم پڑھیں. علی کہتے ہیں کہ قیامت ہمارے اور خدا کی مشیت کے لیے اللہ نے کہا لیا اور ہم نے قیامت کو روکا ہے. یہ آج مشیت کا دن ہے. دنیا میں جو ہم نے کہا وہ تم نے کیا. ہماری طرف سے مشیت تھی کہ اگر ہم کعبے میں بلائیں گے تو آنا پڑے گا, بستر میں بلائیں گے تو آنا پڑے گا. دنیا میں جو ہم کہیں گے وہ تم کرو گے. آج قیامت میں وہ تم کرو گے. کیسے ہو سکتا ہے کہ علی بندے ہو کہ اپنا ایگریمنٹ پورا کرو؟ علی نے کہا کہ ہم نہیں آئیں گے موبائل میں, چشم ہے بلایا تو خیبر تک پہنچ گئے. کبھی کوئی سستی استغفر اللہ اعظم باللہ کوئی تساہلی نہیں, پورے خاندان کے ساتھ وعدے کی وفا کے لیے تیار. تو آج خدا ہو کے قیامت کے دن اپنا وعدہ کیوں نہیں پورا کرے گا؟ اللہ نے آواز دیا علی تمہارے لیے ہم نے قیامت روک دی. یہ آج کا دن تمہارا دن ہے, آج کا دن تمہارا دن ہے. جو چاہو تم کرو, تمہارا دن ہے. ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ بڑے آدمی سے سٹنے کی, بڑے آدمی سے رشتے داری قائم کرنے کی, تعلقات قائم کرنے کی. ایک بہت بڑے صاحب تھے, بیچارے مر گئے, اکلوتا لڑکا. اب سارے لوگ 10 سے سر پر, ارے بیٹا تمہارے ابا بہت چاہتے تھے. وہ تو کیا بتائیں, خاتوں تو رکھنے کی عادت نہیں, ورنہ یہ بکسا ختم کا ہمارے پاس ہوتا. وہ تو کال آئے گی, اس وقت نہیں تھی. ہم سناتے کہ کتنا فون دن بھر میں روز آتا تھا ان کا ہمارے پاس. بہت مانتے تھے ہم, بہت چاہتے تھے ہم. ارے صاحب یہ شہر کے سب سے بڑے رئیس, ارے ہماری بڑی پڑتی ہے. ارے بڑا کیا کہنا, ڈاکٹر صاحب دنوں رات ہماری قصیدہ پڑھتی. ہم نے کہا اچھا فلاں صاحب بڑی پڑتی ہے. ہم نے کہا ہم نے کہا ہم بھی تو آدمی کے شہر میں رہتے, کبھی ان کو آپ کے گھر پہ نہیں دیکھا. آنے جانے کو پسند نہیں کرتا, پڑھتی بہت ہے. ہم نے کہا کبھی آپ کو بھی ہم لوگ گھر نہیں دیکھتے, پڑھتی بہت ہے. ہم نے کہا اچھا صاحب ہم امریکہ میں ابھی تو ہم نے کچھ دیکھا نہیں, اٹلانٹا ذرا ان کے پاس بڑی قیمتی گاڑی ہے, مانگی ایک دن بھر ٹہلا جائے اتوار کو, سنڈے کو ٹہلے. سرکار اپنا سامان کسی کو چھوڑنے کی دیتے, سامان میں گاڑی نہیں چھوڑنے دیتے بھائی, اس میں بڑے موٹا ہے, گاڑی کسی کو نہیں دیتے. تو پھر دوستی کس بات کی ہے صاحب؟ نہ آنا ہے نہ جانا ہے, نہ دعوت ہے نہ مدارت ہے. تو خیر اگر ہے تو نہ کبھی دروازے پہ آئے گا, نہ اس کے دروازے پہ آپ جائیں گے, نہ آپ اس کے گھر کھانے جائیں گے, نہ وہ آپ کے گھر آئے گا. خیر ہے تو آپ کی گاڑی کو نہیں چھو سکتا, مگر اگر اپنا بیٹا ہے
اپنا بھتیجا ہے، اپنا بھانجا ہے، 1 کروڑ کی بھی قیمتی گاڑی ہے، لے گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، پل کے بابا گاڑی لڑ گئی، کہا تم تو خیریت سے ہو نا، ٹوٹنے دو ٹوٹنے دو توڑنے دو، اپنا بیٹا ہے، غیر گاڑی کو چھو نہیں سکتا، یہاں تک غیر گاڑی کو چھو نہیں سکتا، اپنا ہے، توڑے پھوڑے جو چاہے کرے، اپنا ہے۔ اب کائنات میں کسی میں مجال ہو تو اللہ کے ستاروں کے کنکمے کو کوئی ہاتھ لگا کے جب چاہے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے جھوکر میں چھکا کے کائنات کو تیسر بتر کر دے، قدرت کے لیے اپنے سورج پلٹائے اپنے ہیں، کیا ہوگا پوری کائنات پر اختیار ہے، جو چاہے کرے، کوئی ہے نظام کائنات میں دخل اندازی کرے، آج کی معمولی سی انجمن ہے، کوئی قانون شکنی کرے تو آپ برداشت کریں گے؟ اللہ قادر مطلق نظام کائنات میں ابھی دخل دے رہے ہیں، دوسرا ہوتا اللہ برداشت کرتا، کہا نہیں خالق میں ہوں، مالک یہ سورج کو خلق میں کروں گا، اشارہ ان کا ہوگا، چاند پیدا میں کروں گا، اشارہ ان کا ہوگا، ستارے ہمارے ہوں گے، اشارہ ان کا ہوگا، کائنات ہماری ہوگی، اختیار ان کا ہوگا، جنت ہماری ہوگی، بانٹیں گے یہ، کوثر ہمارا ہوگا، پلائیں گے یہ، امر ہمارا ہوگا، ارادہ ان کا ہوگا۔ دنیا کو پتہ کیسے چلتا کہ اللہ نے دنیا بنائی، کائنات بنائی؟ ایسا پتا چلتا، پڑھتے رہتے آپ کو کن سے اللہ سوچتا ہو جاتا، کیسے سوچتا ہو جاتا، کیسا سوچتا، سوچے اللہ میں، سوچے اللہ میں کرتے ہیں، اور عالم اسلام میں کیا ہو رہا ٹھیک کر دیں اللہ میں سوچ کے۔ آج دنیا میں سے پوچھے صاحب آپ کہتے نا کہ اللہ کن فیکون، تو کر کے دیکھیں اللہ میں کوئی ایک مثال تو دیجیے کن فیکون کی، قسم خدا کے اگر ایسی نہ ہوتے تو توحید کی دلیل دنیا کو نہ مل، خدا کے خدا ہونے کی دلیل نہ مل پاتی۔ کچھ جھوٹے جناب پہنچا تو وہاں، کچھ جھوٹے خاندانی جھوٹے سچے امام کا امتحان لینے آ گئے، کچھ جھوٹے سچے امام کا جعلی مردہ لے کے امتحان لے اور اب مولائیوں کا مجمع میرا کام تو اشارہ کرنا اور چاہا کہ علی کو ذلیل کرے، سہارا لیا ان نامردوں نے عورت کا، علی کے مقابلے میں ہمیشہ عورت ہی لے گیا، عورت پیسے کی لالچ، پوچھا علی نے کیا ہے، کہا مولا نماز پڑھا دیجیے، علی نے کہا وارث، سنیے بھائی، علی نے کہا وارث، کہا یہ بوڑھی عورت، مولا آج وارث کیوں پوچھے، پڑھائیے پڑھائیے، آج ہی تو یہ سر پہ آئے ہیں، ان سے پکڑوان ہوگا کہ عورت وارث ہوتی ہے۔ علی کا نام حیات ہے، علی سے دشمنی حیات نہیں ہے، موت ہے، علی سے دوستی حیات۔ علی نے فارمولہ دیا دنیا میں کہ ہم سے محبت حیات، ہم سے دشمنی موت، ہم دنیا میں دکھائی دیتے ہیں، کہاں پڑھا دیں، عورت سے کہاں پڑھا دیں۔ اچھا علی کو معلوم تھا کہ نہیں کہ مردہ ہے کہ زندہ؟ بھائی علی کو چاہیے تھا ان کو ذلیل کرنا تھا نا، کہتے ناہل جارو ہم کے امتحان لے
زندہ لے کے آئے زیادہ بتا ظاہر ہو جاتے کہ نہیں ہو جاتے. بھائی میں پڑھے لکھے شہر میں پڑھ رہا ہوں, پڑھے لکھے مجمے میں پڑھ رہا ہوں, بھائی یہی بھلا ہے. تو علی کہیں کہاں سے رہتے تو علی چادر ہٹا دے کہتے دیکھو میں امام ہوں زندہ ہے چل جیسے ہمارے پاس امتحان. علی کا نماز پڑھانا اس بات کی علامت ہے کہ علی چاہتے تھے کہ یہ اسٹوری آگے بڑھے. علی چاہتے تھے کہ یہ اسٹوری آگے بڑھے تاکہ اور فضائل کے طریقے علی نے کہا اللہ ہوا کہ پڑھا. اب جب پڑھائی تو پیچھے ہنسنے کی آواز آئی. مولا نے پوچھا کیا ہوا؟ انجان کر کے اسے کچھ نہیں جانتے کیا ہوا؟ کہا مولا آپ کہتے ہیں میں غائب کہی ہوں. ہاں آپ نے زندہ کی پڑھا دی. کہا زندہ تھا. کہا لے لو زندہ تو لے جاؤ. اب جب چادر ہٹایا تو مردہ. اب جب چادر نے کہا مردہ اب سب ایک دوسرے ختم ہو گیا تو مر گیا. اب سارے بھاگنے لگے. اب وہ تو تھی ماں, اب وہ تو تھی ماں مگر سمجھ گئی پر مولا علی کے قدموں میں گری. مولا زندہ کریے, مولا زندہ کریے. میں کہوں گا آگے یہ صحیح بات تو علی کے پاس کیوں ہے؟ یہ تو تم کو لے کے آئے تھے یہ بھاگ رہے, یہ بھاگ رہے. انہوں کو انہیں بلاؤ مدد کے لیے کیا کبھی یہ میت تو رکے ہی نہیں. اب علی کا پاس پکڑ لیا مولا زندہ کریے. علی نے مسکرا کے کہا اچھا یہ بتا کہ تجھے کیسے پتا کہ ہم زندہ کر سکتے ہیں؟ یہ کیسے معلوم کہ ہم زندہ کر سکتے ہیں؟ یہ تو سامنے کی بات ہے, جو مار سکتا ہے وہ زندہ بھی کر سکتا ہے. یہ ہم نے ابھی دیکھ لیا. جب ہم مار سکتے ہیں تو زندہ کیوں نہیں کر سکتے؟ جو مار سکتا ہے وہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ میں نے کہا مولا یہ آپ کی دشمنی میں آئی تھی, زندہ نہ کریے گا مولا. کہا نہیں آج کر دینے دو, ہے دشمن کر دینے دو. میں نے کہا نہ کریے مولا. کہا اگر نہ کروں گا نا تو دنیا کو پتا نہیں چلے گا. اتنا تو پتا چل جائے گا کہ علی کی دشمنی کا نام موت ہے, زندگی کا نام حیات ہے. دادا علی نے فوراً زندہ کیا. دشمنی میں ہے موت, محبت میں ہے حیات. نہیں نقطہ تو میں اب دے رہا ہوں جس پر آپ کی پوری توجہ چاہیے کہ آیا تھا زندہ. علی سے کہا مولا نماز پڑھائیے. زندہ آیا. مردہ کب ہوا؟ نماز پڑھانے کے بعد نہیں. میں نے کہا نا کہ علی کی نیت کا نام ہے حیات. علی کی نیت کا نام ہے. علی نے جیسے ہی ارادہ کیا کل فیکون میں دکھا رہا ہوں. اللہ نے ارادہ کیا اللہ نے سوچا اور چیز دونوں وجود میں آئی. وہ صفت علی کے اندر دیکھیے کل فیکون. علی نے کہا اس میت کی نماز پڑھ مردہ. میت کا ارادہ کیا وہ میت, پھر ارادہ کیا کہ زندہ فوراً زندہ. تو علی کی نیت کا نام ہے حیات. اب دیکھتا ہوں آپ کیسے خاموش اسے سنتے ہیں. علی کی نیت کا نام ہے موت, علی کی نیت کا نام ہے حیات. مولا بڑا اچھا فلسفہ مولائیوں کو آپ نے بتا دیا. بڑا اچھا فلسفہ ہم مولائیوں کو آپ نے بتایا. سوچا ہم نے زندہ تھا, سوچا مردہ مردہ. یہ مولا پھر آپ کو تلوار اٹھانے کی ضرورت کیا تھی؟ 8 کلومیٹر مردہ, 8 کلومیٹر مردہ. وہ یہاں تھا علی کے مقابلے میں ڈر. صاحب یہ تو 15 کلومیٹر دوری سے کیا مولا یہ ذوالفقار کی ضرورت کیا ہے؟ جب آپ کے ارادے ہی بلے ابھرتے ہیں. کہا سنو ذوالفقار کی خیبر و خندق میں ضرورت کیوں پڑی؟ دنیا کہتی ہم کیا کریں, ہم تو 15 کلومیٹر دور سے علی سے پھر ہی نہیں پائے. اگر سامنے ہوتے تو ہم اپنی شجاعت کے کھاتے. علی نے ایک جگہ ارادہ دکھا دیا, 84 جنگوں میں شجاعت دکھا. جنگوں میں شجاعت
دکھاؤں گا، شجاعت دکھاؤں گا، طاقت دکھاؤں گا، تاکہ تمہیں کشک نہ رہ جائے کہ ہم دور سے نپٹ نہیں پایا. اور دکھاؤ شجاعت، دکھاؤ بہادری، تلواریں چلاؤ، ہم پہ بھی اثر ہوگا، تم پہ بھی اثر ہوگا. تاکہ یہ سمجھ لینا کہ خیبر و خندق کی فتح تقدیر کی فتح نہیں ہے، علی کی قوت بازو. بس بات کہاں کی کہاں جا رہی ہے، مگر جو مجھے کہنا تھا وہ سنا رہا ہوں آپ کو کہ بات ادھر چلی گئی کہ اگر دنیا کو علی نہ ہوتے تو توحید پر کوئی مثال نہ مل پاتی. اسی لیے اللہ نے ان کی ناز برداری کی ہے، علی کی ناز برداری کی ہے. علی یہ احمق علی کی خلافت پہ بحث کرتے چوتھے کی پر. علی تو وہ ہے کہ جس نے خدائی قبول نہیں کی. ایسے عربی بولتے ہماری سمجھ میں ہمیں چوچ کیوں نکال رہے ہو چاہے بولے پرندے کی اولاد ہو، یہ ٹنگ کیوں بار بار ہم کو مارتے ہو؟ بچھو کی اولاد ہو، بچھو دادے ہو، بچھو دادے ہو، ٹنگ مارتے. علی کا پتہ نہیں سمجھ، دنیا کی سمجھ میں آ رہا، آپ نے سمجھ میں نہیں آ. آج سوچئے کہ آج عالم اسلام اغیار اہل بیت کی جتنی فضیلتیں ہیں وہ اپنے اپنے حاجیوں کے نام پر فرضی گڑھ رہے ہیں اور کتابیں چھاپ کے بانٹ رہے ہیں اور وہ کالا یقول و صدقنا کر رہے ہیں. اور آپ اپنے سونے کو سونے نہیں بول رہے. کیا کہنے کا کتنی پستی آپ کی. جو خاندانی فقیر تھے ان کے قوم والے انہیں امیر المومنین کہہ رہے ہیں. جو خاندانی ان کے قوم والے انہیں امیر اب لکھ رہے ہیں، امیر المومنین لکھا جا رہا ہے، جبکہ علی کے علاوہ کسی کو لکھنا حرام ہے. آپ کی سمجھ چوچ اندر کریے پہلے، چوچ اندر کریے پہلے. آپ پہلے بتائیں کہ آپ جانور کی اولاد ہے کہ انسان کی اولاد ہے؟ اگر انسان کی ہے تو انسان کی طرح بات کریں، ہر قدم پہ اہل بیت کا نام. انسان کون، کہاں سے پیدا ہوئے آپ؟ آدم سے. آدم کو آدم کیوں کہتے ہیں؟ کہ عظیم الارض مٹی سے بنایا گیا، اس لیے انہیں آدم کہتے ہیں. اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، واپس گئے، ملک الموت آئے، یہاں سے ہاتھ مارا، وہاں سے ہاتھ مارا، نوچا چوتھا زمین دھوتی رہی اور لے کے گئے پتلا بن کے تیار ہو. اسی لیے امام نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک جگہ سے مٹی جاتی تو ایک طرح کے لوگ ہوتے. کئی جگہ سے گئی تھی تو کچھ کالے ہیں، کچھ گورے ہیں، کچھ بزرگ ہیں، کچھ غریب ہیں. یہ سب اسی لیے کہ کئی جگہ کی مٹی ہے. امام بتا رہے ہیں حیات القلوب. اب آدم کا پتلا بن کے تیار ہو گیا. بنے کیسے؟ کہا مٹی سے. تو آدم کو آدم اس لیے کہہ رہے کہ مٹی سے بنے. آپ کو آدمی اس لیے کہتے کہ آپ آدم کی اولاد ہیں، ہے نا؟ اچھا، آدم کا پتلا لاکھوں سال تک رکھا رہا. جب بن کے تیار ہو گیا، اس میں کھنک پیدا ہو گئی تو فرشتے گزرتے تو احترام کرتے تھے، شیطان مذاق کرتا تھا. وہ سب چھوڑی بات. اللہ نے کیا کہا؟ سارے طاقتوں کو اللہ نے جمع کیا. کائزہ نفخت روحی فقعوا للساجدین، جب اس میں اپنے روح کھول دو تو سجدہ کرنا. یہ سب سنا ہے آپ نے. اب میں پھر قرآن آپ کو سنا رہا ہوں. میں نے وعدہ کیا تھا کہ آج صرف آیتیں ہی سے ثابت کروں گا، اور جس واقعے میں آیت نہ پڑھوں آپ ٹوک دیجیے گا صاحب اس پر آپ نے آیت نہیں سنائی. اگر میں بھول جاؤں تو آپ ٹوکیے ضرور کہ آیت سنائی. آیت سنا لو. اللہ نے آدم کو نبوت دی، ایسے ہی نہیں دے دی، امتحان دیا. ثم عرضهم على الملائکة فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. فرشتوں کو بیٹھالا اور آدم کو بیٹھالا. فرشتے کہہ رہے تھے کہ ہم کو خلیفہ بنا دے، ہم بڑا نیک نیک اچھا کام کرتے ہیں. اللہ نے کہا ٹھیک ہے، امتحان دو. آدم اور فرشتوں سے کہا کہ یہ کچھ تصویریں ہیں، ان تصویروں کو ناموں سے ملاؤ. یہ تصویریں ہیں نا، یہ ناموں سے ملاؤ. اب میں پورے علم کلام کا نچوڑے جملے میں آپ کو سنا دوں. ہزاروں کے دعوت پڑھ کے میں اس پڑھتا ہوں. فرشتہ وہ ہے کہ جس کے اندر ذکر کا مادہ پایا جائے. انسان وہ ہے جس کے ساتھ ذکر کے ساتھ فکر کا مادہ. اب فرشتے نے کہا اللہ علم الا علم تعالیٰ، پروردگار کو اتنا علم ہے جتنا تو نے بتایا. تصویریں بتائیں. اب ہم نام کو تصویروں سے نہیں ملا سکتے.
آدم سے کہا تم اپنی جگہ ملاؤ. آدم نے غور سے دیکھا, جس کو حمد کی جگہ دیکھا کہا یہ محمد ہے, جس کو بلندی پہ دیکھا کہا علی ہے, جس کو پردے میں دیکھا کہا فاطر السماوات جن کے اندر سلو کا رنگ دیکھا کہا حسن ہے, صبر کا جلوہ دیکھا کہا حسین. اللہ نے کہا جاؤ آدم ہم نے خلافت دے دی. پھر اس کے بعد آج تک کسی ملک نے نہیں کہا کہ پروردگار ہم کو بنا دے, ہم کو بنا دے. انہیں معلوم ہے کہ ہم امتحان میں ہار گئے, آدم کامیاب ہو گئے. آدم کیوں کامیاب ہوئے؟ اس لیے کہ انہوں نے پنجتن کا نام بتا دیا. محمد علی فاطمہ حسن اور حسین کا نام بتایا تو اللہ نے خلافت دے دی. علی پہ کبھی بحث نہ کریے گا کہ کون سے خلیفہ. علی خلیفہ نہیں ہے, جو ان کا نام بتا دے وہ خلیفہ ہو جاتا ہے. علی وہ ہے کہ اس کے نام پر اللہ خلافت بانٹتا. آدم کو خلافت اسی لیے ملی کہ پنجتن کا نام بتا دیا. اب وہ جوش والوں کو ذرا جواب دیتے نا, جوش والوں کہنے لگے تو ہم پیدا ہوئے آدم سے. آدم سے پہلا سوال ہوا پنجتن کا. میری طرف دیکھا بڑی محنت بنا کے لگائی. ہم پیدا ہوئے ہمارے دادا آدم. آدم سے پہلا سوال پنجتن. دنیا میں دو نظریے پیدا ہوئے. اب آپ تو مغرب میں جانتے ہی, ایک نظریہ یہ دیا گیا کہ انسان پہلے بندر تھا, بندر سے ڈیولپ ہو کے ترقی کرتے کرتے انسان ہو گئے. تو ہر چیز کو پلٹنا بھی چاہیے, ریورس گیئر لگنا چاہیے. اب کوئی انسان بندر کیوں نہیں ہو رہا؟ ارے یہ تو ایک فلسفہ الگ ہے, مگر ایک نظریہ دیا گیا کہ انسان پہلے بندر تھا. میری طرف دیکھا, بعد میں ترقی کر کے انسان پہلے بندر تھا. تو دنیا میں دو نظریہ آئے نا. ایک نظریہ یہ ہے کہ انسان آدم سے پیدا ہوا, دوسرا نظریہ یہ ہے کہ بندر سے پیدا ہوا. نہیں آپ ایک نظریہ یہ ہے کہ آدم سے پیدا ہوا, دوسرا نظریہ یہ ہے کہ بندر سے پیدا ہوا. تو جو بندر سے پیدا ہوئے وہ بندر کی تاریخ جانے, جو بندر سے پیدا ہوئے وہ بندر کی تاریخ جانے. ہم آدم سے پیدا ہوئے, آدم کی تاریخ یہ ہے کہ پہلے اسے پنجتن کے بارے میں سوال ہوا تو آدم کی اولاد ہوں گے, پنجتن یاد ہوں گے, بندروں کی اولاد. ہوں گے انہیں علی کا نام یاد ہوگا, پہلے ملک کا نام یاد ہوگا. اور یہ جانوروں کی جو اولاد ہوں گے بندروں کی, ان کو چکنے کی عادت ہو, چکنے کی انہیں نہ یاد. اللہ نے کہا کہ نام بتاؤ, نام بتایا کہا خلیفہ ہو گئے. جب خلیفہ ہو گئے تو اللہ نے کہا سنو سب لوگ, اب میں سجدہ کرواؤں گا. اذا نفخت من روحی فقعوا له ساجدین. دوسری آیت, آدم کے پتلے میں پتلا بن کے جب تیار, من روحی, جب میں اپنی روح ڈالوں تو سجدے میں چلے جانا, سجدے میں چلے جانا. سارے ملائکہ سجدے میں چلے گئے, اور شیطان جو تھا نا وہ اور سینہ تان دیا, بڑا ٹھیک تھا. اللہ نے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہا پروردگار میں نہیں سجدہ کرتا, میں نہیں سجدہ کرتا. ہمارا نہ ڈرا نہ جھجکا نہ توبہ نہ تلا, کچھ نہیں, بالکل برابر نہیں کرتا سجدہ, نہیں کرتا پروردگار سجدہ. ہم کو تو لگا کہ پوری دنیا میں سب سے کم عقل شیطان ہی تھا, جس کو جھگڑا کرنے کا بھی ڈھنگ نہیں معلوم تھا. اللہ سے اس کی دشمنی تھی کہ آدم سے تھی؟ کیا کہنے تھا اللہ کو تو مان ہی رہا تھا, زمین کے چپے چپے پہ سجدہ کر رہا تھا. ٹینشن اس کو پیدا ہوا آدم سے, لڑ بیٹھا اللہ میاں سے. نتیجہ یہ ہوا شیطان ہو گیا. جب اس کو معلوم تھا خلیفہ یہ زمین کے خلیفہ بن رہے, تھوڑی دیر چپ رہتا, مصلحت سے کام لیتا, اور اللہ نے کہا سجدہ کر, سب سے پہلے سجدے میں جاتا اور سب سے پہلے اٹھا کے کہتا آدم مبارک ہمارے خلیفہ تمام. آدم کو زمین پہ آنا
پہ آتے تو نمٹ لیتا، پھر کرتا جھگڑا، تو اللہ نے اس سے باہر رہتا، اللہ نے اس سے باہر رہتا، جھگڑے کا ڈھنگ میں لڑائی ان کی لڑ بیٹھا سپر پاور سے۔ میں نے کہا شیطان اتنی عقل تو 21ویں صدی میں ہمارے پاس ہے، تمہارے پاس نہیں، گولڈن چانس تم نے مس کیسے کیا؟ سن، گولڈن چانس مس نہیں کیا، اتنی عقل ہمارے پاس اس وقت بھی تھی، تم نے کہا مس کیوں کیا؟ کہا سنو میں مرد ہوں، کافی ہو سکتا ہوں، ان کی طرح منافق نہیں۔ بس آخری بات بس مکمل ہو گیا کہ یہ بھی بڑی کنفیوژن ہے اور گمراہ کیا جاتا ہے، لوگ گہرائی میں نہیں اترتے، قرآن کی گہرائی میں نہیں اترتے۔ آج میں صرف قرآن ہی سناؤں گا آپ کو، قرآن کی گہرائی میں نہیں اترتے۔ شیطان آدم کا دشمن، چپ، کہاں سے آدم کا دشمن؟ شیطان جنت سے نکالا گیا آدم کی دشمنی میں۔ آیت کوئی سنا دیجیے تو میں چاہوں گا آپ کو بہت بہادر کوئی آیت سنائیے کہ آدم کی دشمنی میں شیطان جہنم سے نکالا گیا۔ بڑا قرآن پڑھتے تو کہیے نا قرآن کیا سنائیے آپ ہم کو، سنیے قرآن کیا کہہ رہا۔ شیطان کے 3 نام، جب یہ شیطان زمین پہ تھا تو اس کا نام حارث تھا، سانپ کے منہ سے پہنچا وہاں پر، وہ سب قصہ الگ ہے، جنت میں پہنچا۔ جب جنت میں پہنچ گیا تو زمین پر اس کا نام حارث تھا، زمین سے آسمان کے درمیان اس کا نام ابلیس تھا۔ جب اللہ نے جنت سے نکال دیا تب اس کا نام شیطان پڑا۔ زمین میں کیا نام تھا؟ حارث، وہاں میں کیا نام تھا؟ ابلیس۔ سزا فوراً ملے گی چپ کرنے کے بعد۔ اللہ نے کہا میری طرف دیکھیں، بات پائے اسپتال تک پہنچ گئی۔ اللہ نے کہا کہ جب میں روح پھونکوں تو سجدے میں چلے جانا، سب سجدے میں چلے گئے، سجدے سے سر اٹھایا۔ اللہ نے شیطان سے ابلیس سے پوچھا، ابھی شیطان نہیں بنا ہے، کوئی آیت نہیں ہے کہ وہ شیطان بنا ہو۔ قرآن کیا کہہ رہا، سنیے قرآن کیا ہے، ماں منع کا یا ابلیس، ماں منع کا یا ابلیس۔ ابھی اللہ نے شیطان نہیں کہا، وہی نام لے رہا، ابھی اس کا ٹائٹل باقی ہے ابلیس کا۔ ماں منع کا یا ابلیس، اے ابلیس تجھے کس چیز نے منع کیا سجدہ کرنے سے؟ خلق تو نہیں رہ گیا جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ تو ابھی اللہ سے شیطان نہیں بنا رہا ہے، پر آپ کے اوپر ذرا سستی تاری ہو گئی، ذرا سستی دور کریے گا تو ولایت کے موتی آپ بس ہوئیں گے کہ اللہ نے کہا ماں منع کا یا ابلیس، اے شیطان ابلیس جس کو کس چیز نے منع کیا سجدہ کرنے سے؟ جس کو ہم نے پیدا کیا۔ ام کنت من العالین، کیا تو اپنے کو بڑے لوگوں میں سمجھتا ہے؟ عالین میں اپنے کو سمجھ رہا ہے کہ وہ سجدہ نہیں کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ عالین تھے اس واقعے کے گواہ تھے اور ان کے اوپر آدم کا سجدہ نہیں تھا۔ اب دیجیے گا کہ میں کتنی محنت کر رہا ہوں، لغت دیکھیے عربی، عالین علی کی جمع۔ میں اللہ کیا تو اپنے کو بڑے لوگوں میں سمجھ رہا؟ ابھی ابلیس بنا ہوا، سجدہ کیوں نہیں کیا؟ وضاحت کر، تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ کیا تو اپنے کو بڑوں میں سمجھ رہا؟ تو کچھ بڑے تھے جو اس واقعے کے گواہ تھے جن پر سجدہ واجب نہیں تھا۔ وہ کون تھے کہ جن کی تصویریں پیش کی جا رہی تھی؟ نور محمد، نور علی، نور فاطمہ، نور حسن، نور حسین۔ کیا تو اپنے کو بڑے لوگوں میں سمجھ رہا ہے؟ محمد کا برابر بن رہا ہے، علی جیسا بن رہا ہے، حسن کا برابر بن رہا ہے۔ میں کسی لڑکے سے بیٹا پانی دے دو، کہا کہ نہیں صاحب ہم نہیں پانی پلائیں گے۔ ہم نے کہا کیا تم یہاں کے پریزیڈنٹ کے بیٹے ہو؟ جس کا مطلب اگر پریزیڈنٹ کا بیٹا ہوتا تو پانی نہ پلاتا، کیونکہ پریزیڈنٹ کے بیٹے نہیں ہو جاتا پانی پلاؤ، پریزیڈنٹ کے بیٹے نہیں ہو پانی پلاؤ۔ اللہ کہتا ہم کنتا میں نہ لی، کیا تو اپنے کو بڑوں میں سمجھتا ہے؟ اگر بڑا ہوتا تو سجدہ نہ کرتا، ان کے جیسا نہیں ہے تو سجدہ کر، ان کے جیسا سجدہ نہیں ہے تو سجدہ کر۔ اگر وہ ہوتے تو سجدہ نہ کرتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ سجدہ نہیں کر رہے تھے
شیطان نے دیکھا کہ کچھ وی ہے جو سجدہ نہیں کر رہے ہیں، پر یہ بھی اکڑ گیا کہ میں نہیں سجدہ کروں گا، تو اللہ نے کہا نہیں کرے گا، کہا نہیں، کہا ابھی تک ابلیس تھا، اب میں شیطان بناتا ہوں، فاخرج انک رجیم، نکل شیطان۔ نہیں، بڑی محنت قرآن ہم نے ضائع کر دی، نکل شیطان۔ تو شیطان کا بنا انکار سجدہ سجدہ سے نہیں، ان کے برابر سمجھ رہا، پھر میری جنت سے باہر نکل میری جنت سے۔ تو شیطان جنت سے نکالا گیا اہل بیت کی برابری کرنے پر، مگر اس کے بعد سے لے کر آج تک اتنے جوتے کھائے اس نے لعنت کے کہ وہ تو تب گیا مگر شاگرد آگے ہو گئے۔ اس نے سمجھ لیا کہ برابری کی سزا کیا، اس نے سمجھ لیا کہ برابری کی سزا کیا، تو اللہ نے کہیں گے نکل یہاں سے، تو لانتی ہے، تو مردود ہے، میری بارگاہ سے نکل جا میری بارگاہ سے، اس لیے کہ تو اپنے کو بڑے لوگوں کو سمجھنے لگا، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی ان کی برابری کر سکے، اس لیے کہ یہ خیر امت ہے، یہ امت میں سب سے بہترین ہے، دنیا میں کسی کو حق نہیں ہے کہ ان کی برابری کرے، دنیا میں کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنے کو ان کے جیسا کہے، ان کے جیسا کہے، ان کے جیسا کہے، نہیں، ہم رسول اللہ جیسے ہیں۔ ہم نے منہ دیکھا کبھی شیشے میں اپنا، دیکھیے آپ کی صورت بھی آپ نے اپنی لاگت کرتی ہے۔ ہم نے کہا کیوں؟ کہا قرآن کا بہت قرآن سے کراتے ہیں لوگ بھائی، کہا قرآن کہہ رہا، میرا کیا قرآن کہہ رہا؟ کہا قرآن کہہ رہا قل انما انا بشر مثلکم، اے محمد کہیے کہ میں تم جیسا بشر ہوں۔ میں کہا اچھا قرآن نے بشر کہا؟ ہاں بشر کہا، تو سنیے کسی آیت کے جب تک نزول کو آپ نہیں جانیے کہ یہ آیت کیوں اتری ہے تب تک آپ بات نہیں سمجھیں گے۔ اس وقت دو مذہب تھا، ایک یہودی مذہب تھا، ایک عیسائی مذہب تھا۔ یہودی عزیر کو خدا کا بیٹا کہتے تھے، عیسائی عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے تھے، اور دونوں کے پاس ایک معجزے تھے۔ عزیر نے سوکھی نہر کو پانی اپنے لعاب سے جاری کر دیا تھا، عیسیٰ نے مردہ زندہ کر دیا۔ تو اتنے بد عقیدہ تھے کہ ایک معجزہ دیکھ کے خدا کا بیٹا کہنے لگے، اور جو کریں گے ایک معجزہ دیکھ کے اتنے بد عقیدہ تھے کہ خدا کا بیٹا کہنے لگے۔ محمد کو اللہ نے معجزات پل دے کے دنیا میں بھیجا، تو ڈر تھا کہ دنیا خدا نہ کہہ دے، تو محمد نے کہہ دیا کوئی انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا بشر خدا نہیں ہوں۔ اور محمد کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ آیت خدائی کو بچانے کے لیے آئی ہے، نبوت کو برباد کرنے کے لیے۔ اچھا چلیے قرآن نے یہ کہہ دیا کہ محمد کوئی نمانا بشر مسلم، میں تمہارے جیسا بشر ہوں، مگر کسی سے یہ بھی کہا کہ تم بھی میرے جیسے ہو؟ ان کا آپ کے جیسا ہونا الگ مسئلہ، اور آپ کا بھی ان کے جیسا ہونا الگ مسئلہ۔ کسی سے کہا کہ تم بھی میرے جیسے ہو؟ کسی سے کہا؟ الریاض النظرہ 1، ارجع المطالب 2، یناب الموطد 3، ان ساری کتابوں میں لکھا ہے کہ پیغمبر نے علی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا لحم کا لحمی جاری، دم کا دمی جاری، جسم کا جسمی جاری، روح کا روحی جاری، بدن کا بدنی جاری، لحم کا لحمی جاری۔ ایک حدیث میں 8 مرتبہ یہ علی کہا، جبکہ گرامر سے ایک ہی دفعہ کر سکتے تھے، لحم کا لحمی جاری، دم کا دمی، دم کا دمی، روح کا روحی، بدن کا بدنی، جسم کا جسمی، اور گرامر سے صحیح ہوتا، مگر ہر لفظ کے بعد لحم کا لحم جاری، دم کا دم جاری، جسم کا جسم جاری، روح کا روح جاری۔
رسول 8 مرتبہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہم 8 مرتبہ ایک حدیث میں کہہ کے یہ بتا رہے ہیں کہ سنت سمجھ کے نہیں تو پہلے پیغمبر سمجھ کے 1 مرتبہ تو یہ عالم کہو تیرا رسول 8 مرتبہ ایک حدیث میں کہہ رہا. اور اس کے بعد پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں بھائی کسی سے یہ نہیں کہا کہ تم بھی میرے جیسے، مگر یہ کہا تو ان سے حسین منی وہ انا من الحسین، حسن منی یہ بھی حدیث ہے وہ انا من الحسن، علی منی وہ انا من العلی، فاطمہ منی وہ انا من الفاطمہ. یہ 5 پنجتن کے لیے اسی طرح کی حدیث ہے. فاطمہ مجھ سے میں فاطمہ سے، علی مجھ سے میں علی سے، حسن مجھ سے میں حسن سے. یہ 5 حدیثیں ہیں، سمجھ لیجیے گا. صرف حسین کے لیے پورے پنجتن کے لیے حدیث ہے. حسین مجھ سے میں حسین سے ہوں. تو جن سے کہا کہ یہ مجھ سے میں ان سے، انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ محمد ہم جیسے. علی نے کبھی نہیں کہا کہ محمد ہم کو منہ نہیں لگایا وہ کہہ رہے محمد ہمارے وہ کہتے ہیں کہ محمد ہمارے جیسے. جن کو منہ نہیں لگا کہ ہمارے جیسے ہمارے جیسے ہمارے جیسے. اچھا ٹھیک ہے آپ کے جیسے ہیں تو رسول اللہ تو معراج پہ گئے اور واپس بھی آ گئے. آپ ذرا کسی دن واپس آ گئے تھے. ہم اگر خواب میں اللہ کہتے کہ ہم نے فرشتہ بھیجا بلانے کے لیے تو بستر دھلنا پڑ جائے گا. وہ کہتے ہیں محمد ہمارے جیسے. جن کو کہا کہ یہ ہمارے جیسے، ان کا خون ہمارا خون، ان کا گوشت ہمارا گوشت، ان کا جسم ہمارا جسم. پیغمبر ارشاد فرماتے یا علی انت منی بمنزلۃ الراس کالجسد. اے علی تمہاری نسبت ہم سے وہی ہے کہ جو جسم کو سر سے. علی کو سر کہا ہے. یہاں سے اوپر جو ہوتا ہے اسے سر کہتے ہیں، اس کو جسد کہتے ہیں جسم. راس یہاں سے اوپر راس. علی نے کہا علی تم ہو ہمارے راس، ہم ہیں بدن. یہ بھی تو کہہ سکتے تھے علی تم ہو بدن ہم ہیں سر. تم ہو سر نہیں، میں الگ سے بات کر رہا ہوں. الگ سے بات کر رہا ہوں. اگر پسند آئے تو تعریف کریے گا ورنہ نہ کریے گا. علی کو یہ نہیں کہا کہ جسم ہے. علی کہا علی تم ہو سر، علی تم ہو سر، میں ہو جسم. یا رسول اللہ یہ کیوں نہیں کہا کہ علی ہماری آنکھیں ہیں، علی ہمارے کان ہیں، علی ہمارے ہاتھ ہیں، علی ہماری ناک ہے، علی ہماری زبان ہے. تو پاگل ہو. آنکھ پھونکتی ہے مگر آدمی زندہ رہتا ہے. کان کٹ جائے گا آدمی زندہ رہے گا، ناک کٹ جائے گا آدمی زندہ رہے گا، ہاتھ کٹ جائے گا آدمی زندہ رہے گا. نہیں سمجھ رہے علی والے کہا علی کو سر کیوں کہا؟ کہ اگر سر کٹ جائے تو آدمی زندہ نہیں رہے گا. پہچانو علی میری زندگی ہے، علی میرے حیات ہے، علی میری بقا ہے. اگر علی کو ہم سے جدا کرو گے تو رسالت مر جائے گی، محمدیت مر جائے گی، محبت کے مر جائے گی. اب لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ تو بسیج کیوں ہے کہ کلمے میں محمد کے ساتھ علی کا نام لیتے ہیں، اذان میں محمد کے ساتھ علی کا نام لیتے ہیں، اقامت میں محمد کے ساتھ علی کا نام لیتے ہیں. کہ چپ رہو. ہمیں معلوم ہے کہ جو سر کو دھڑ سے الگ کرے وہ قاتل ہوتا ہے. محمد کے قاتل نہیں بنتا. ہم سب الزام لے سکتے ہیں، ہم گناہگار ہیں، مگر اتنا بڑا الزام اپنے سر نہیں لے سکتے کہ ہم قاتل محمد بن جائے. علی کو محمد سے الگ، علی کا بھی محمد سے الگ نہیں ہو سکتی. حفاظت دین کا مسئلہ دنیا کو دشمنی کا ایک وجہ ہے، اسی لیے ہے کہ انہوں نے محمد کی اور دین کی حفاظت کی. ذرا سوچیں ورنہ اور کون سی. یہ پورا کربلا بوسن لہٰذا علی کی دشمنی کا نتیجہ. یہ دشمن نے کہا، عمر سعد نے کہا حسین سے کہ بوسن لہٰذا یہ آپ کے باپ کی دشمنی کی بنا پہ ہم آپ کو شہید کریں، مگر ہمارا کروڑوں سلام ہو حسین کے اوپر. انہوں نے کربلا کو ایسا تشکیل دے دیا کہ دنیا کربلا مٹا نہ سکے. ذرا ایسا انگل سے آج مسائل سن لیں آپ. کربلا کے 3 پارٹ ہیں.
3 حصے ہیں، ایک مدینہ، ایک کوفہ و شام، ایک کربلا۔ امام کی سیاست اور بلاغت اور متاثر کہ امام نے تینوں محاذ پر اپنے سپاہیوں کو نامزد کر دیا۔ کبھی یہ نہ سوچیے گا کہ کون نہیں گیا اور کون نہیں گیا، اس کا یہ لڑائی کے 3 محاذ۔ امام جب مدینے سے چلنے لگے تو امام نے مدینے کو چھوڑا نہیں، ویران نہیں کر دیا، اس لیے کہ اگر ویران کر دیتے تو اہل مدینہ حسین سے پھر غافل ہو جاتے۔ سال بھر بہت ہوتا ہے کون سے، اس لیے امام جب مدینے سے چلنے لگے تو ان میں ہانی، ان میں سلمہ اور اپنی پارے جگر بیٹی سب سے عزیز بیٹی سغرا کو مدینے میں چھوڑ دیا تاکہ مدینہ حسین سے غافل نہ ہو۔ روز کا وظیفہ ہو کہ 8 سال کی بچی مدینے کے دروازے پہ آ کے روئے، میرا بابا گیا تھا نہیں آیا، میرا بابا گیا تھا نہیں آیا، میرا بابا گیا تھا نہیں آیا، تاکہ ہر بچے کے دماغ میں یہ سوال پیدا ہو کہ حسین گیا تھا تو آیا کیوں نہیں، حسین گیا تھا تو آیا کیوں نہیں۔ یہ سغرا کا کریکٹر یہ ہے کہ سال بھر تک سب کو حسین یاد دلائے، زینب کیا ہوئی، حسین کیا ہوئے، نواز رسول کیا ہوا، یہ مدینے والوں کا۔ کربلا میں ختم نہ ہو جائے جنگل میں، اس لیے زینب اور سید سجاد کو ساتھ رکھا تاکہ بازاروں میں، گلیوں میں، کوچوں میں، درباروں میں مقصد حسین کا شام کا اعلان کر کیپٹل اور راجدھانی امام نے کربلا کو بنایا۔ مدینے کے محاذ پر سغرا کو رکھا، ہماری جانیں قربان ہو جائے، بڑی اہمیت ہے جناب سغرا۔ سغرا کی خدمت، مدینے کے خدمت گزاروں کی علمبردار سغرا اور کوفہ و شام کی علمبردار زینب و سید سجاد، اور حسین نے کیپٹل مدینہ کو بنایا اور کربلا کو بنایا۔ یہ جنگ کربلا میں ہوئی، اور قسم خدا کے امام حسین علیہ السلام نے چن چن کر اپنے اصحاب و انصار کو ایسا رکھا کہ امام کو کہنا پڑا کہ تم بطاوت الارض التي فيها تم اے شہدائے کربلا تم تو پاک ہو ہی گئے، وہ زمین بھی پاک ہے جہاں تم دفن کرتے۔ اللہ روضۃ من ریاض الجنہ، یہ کربلا کا پورا ٹکڑا قیامت کے دن کاٹ کے جنت میں ملایا جائے۔ حسین کا کمال یہ تھا کہ حسین نے 72 کو کربلا میں حسین بنا دیا۔ 6 مہینے کے بچے سے دنیا نہ کہلا سکی کہ میں پیاسا ہوں بابا بیعت کر۔ کیا ہے کربلا ذرا سمجھیے، چھوٹے چھوٹے بچے، 64 بچے الگ تو کہتے تاریخ میں دکھائی دیے، مگر کسی کی زبان پر کم صرف بچوں کے نہیں آیا کہ مولا بیعت کر۔ حسین نے کربلا میں حسین تیار کیے، سب کے سب حسین، وہی جذبہ، وہی حوصلہ جو علی اکبر میں ہے وہی علی اصغر میں، وہی جذبہ جو حبیب میں ہے وہی مسلم میں ہے، جو اوسیا میں ہے، جو بلال میں نافع، اور اس کے بعد سب کو سبقت ہے ایک دوسرے کے ہم اپنے جان کو قربان۔ دنیا موت سے بھاگتی ہے مگر یہ کربلا والے موت کو گلے لگانے کے لیے۔ کیا ہے کربلا سن لیجیے آپ، انشاءاللہ روئیں گے، گریا کریں گے، آپ کی آنکھیں غمناک ہوں، اصحاب و انصار سب ایک دوسرے پر۔ بس شہزادی نے جملہ کہہ دیا، شہزادی نے جملہ کہہ دیا، جب فوجوں پہ فوجیں آ رہی تھی یزید کی تو آقا حسین سے خیمے میں جملہ کہا، آہستہ سے کہا، اے بھیا، اور جملہ اس لیے کہا کہ اپنے بابا اور نانا کے طور پر بیچ چکی تھی، کہا اے بابا، یہ اپنے اصحاب کو آپ نے، اے بھیا اپنے اصحاب کو آپ نے آزمایا ہے کہ نہیں آزمایا؟ اور کسی صحابی نے سن لیا اور جا کے کہہ دیا علی کی بیٹی کو ابھی ہماری وفا کے اوپر اعتماد ہے۔ بس سارے اصحاب و انصار ننگی ننگی تلواریں لے کے گلے پر رکھے ہوئے خیمے کے پاس آئے۔ یہ فاطمہ کی بیٹی اگر آپ کہیں تو اپنے ہاتھ سے اپنی گردن پر کہا دو، یہ کردار کہیں ملتا ہو دنیا میں تو آپ بتا دیں۔ اجر کو من اللہ، خدا کو کسی کم میں اڑائے سوائے ہمیں سے سب ایک دوسرے کے اوپر اپنی جان کو فدا کرنے کے لیے تیار تھے۔ تاریخ گواہ کرتی ہے کہ سب سے پہلے اصحاب گئے، انصار گئے، سب شہید ہو گئے۔ بس وقت زیادہ ہو گیا ہے،
آج مجھے شہزادوں کے مسائل پڑھنا ہے، مجھ سے کہا گیا ہے کہ جناب اول محمد کے مسائل پڑھ، مگر میرا کلیجہ سے نام سن کر میں اول محمد کی شہادت پڑھ نہیں پاتا، میں پڑھ نہیں پاتا۔ میں آپ ہاتھ جوڑ کے ساداتوں سے بس ایک جملہ کہہ رہا ہوں، سادات اس جملے کو سن لیں اور جو غیر سادات ہیں اس جملے کے اوپر اپنے آنسو کو بہا دیں۔ میں نے پوری دنیا کہی ہے، ہر جگہ ہمیں سادات ملتے ہیں، کوئی اپنے کو علوی لکھتا ہے، کوئی حسنی لکھتا ہے، کوئی حسینی لکھتا ہے، کوئی آبدی لکھتا ہے، کوئی باقری لکھتا ہے، کوئی جعفری لکھتا ہے، کوئی قاسمی لکھتا ہے، کوئی موسمی لکھتا ہے، کوئی غزنی لکھتا ہے، کوئی نقوی لکھتا ہے، کوئی نقوی لکھتا ہے۔ پوری دنیا میں علی کی اولاد پھیلی ہوئی ہے، پوری دنیا میں حسن کی اولاد پھیلی ہوئی ہے، حسین کی اولاد پھیلی ہوئی ہے، سجاد کی اولاد پھیلی ہے، امام باقر کی اولاد موجود ہے، مرشد قاسم کی اولاد موجود ہے، امام رضا کی اولاد موجود ہے، امام محمد تقی امام علی نقی کی اولاد موجود ہے۔ مگر میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، مسائل کے لیے ایک جملہ کافی ہے، پوری دنیا کہیں لائیے نہ کہیں سینم کے نسل موجود نہیں ہے، کی اولاد موجود نہیں ہے، یہ شہزادی کو سینم کے دو اور محمد بچے کو دونوں کو حسین پر اس طرح سے قربان کیا، بھیا کے بعد میری نسل تو باقی رہے گی، زینب کی نسل باقی نہ رہے گی۔ گھر والا میں صرف ایک زینب ہے جس کی نسل پورے اسلام کے کام آ گئی، بھائی کے اوپر زینب نے اپنی نسل کو فخر کر دیا، زینب کے نسل کا رولا اجر قول اللہ۔ بس اب اس سے زیادہ مسائل کیا پڑھو، آپ نے رو گیا، ہاتھے گریا، میری ماں بہن والا ہو گیا، مگر جو کربلا کی منظر کشی ہے، جو مقاتل نے لکھا ہے، جو حمید ابن مسلم جو کربلا کا عین شاہد گواہ تھا، وہ بتاتا ہے کہ جب اصحاب انصار سب شہید ہو گئے تو میں نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام خیمے کے دروازے پہ کھڑے ہیں، عباس غازی کے ہاتھ میں عالم ہے، حسین کے قلم اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، اور خاندان نبوت کے جتنے بچے ہیں نا وہ حسین کے دامن میں پکڑے ہوئے ہیں۔ ایک طرف سے محمد دامن پکڑ کے کہتے مامو جان ہمیں اجازت دے دیے، ایک طرف سے جناب قاسم دامن پکڑ کے کہتے چچا ہمیں اجازت دے دیے، سارے لوگ اجازت مانگ رہے ہیں۔ اسی عالم میں حمید ابن مسلم نے کیا دیکھا کہ جناب عباس نے اپنے پیشانی اور دونوں ہاتھ امام کے پیروں پر رکھ دیا اور کہا مولا عباس آج ایک چیز آج سے مانگ رہا ہے۔ حسین کہتے عباس مانگو، کیا مانگنا ہے؟ کہ ہمارے بھائی کو مرنے کی اجازت دیجیے، روئیں گا انشاءاللہ، آپ کے آنسو کے سیلاب بہن روتے جائیے گا، اس لیے کہ ہم پیدا ہوئے ہیں حسین فاطمہ کو بڑی تمنا دی کہ میرے لال کا ہوئے گا۔ آئیے شہزادی تیرے عباس میں دیکھیے کہ کتنے مومنین اور مومنات آج کے لال کے اوپر ہوئے ہیں۔ دوستوں یہ بھی ہمارا شرف ہے، یہ بھی ہماری فضیلت ہے کہ ہم 1500 سال سے حسین کو رو رہے ہیں، مگر ہمارے رونے سے کوئی اندھا نہیں ہوتا، ہمارے رونے سے کسی کی آنکھ نہیں جاتی، ہمارے رونے سے کسی کی بینائی نہیں جاتی۔ وہ یعقوب تھے کہ دوستوں پہ رو رہا کہ بینائی سے ہم حسین کو روکتے ہیں، بینائی نہیں جاتی۔ کبھی آپ نے سوچا کہ بینائی کیوں نہیں جائے گی؟ کہ یعقوب کی بینائی گئی، مگر جب یوسف کا کرتا آیا اور جیسے قرآن کہتا چہرے پر رکھا گیا بینائی واپس آ گئی ہے۔ یہ دوستوں بینائی گئی مگر معصوم کے کرتے سے بینائی واپس آ گئی۔ ان آزاداروں کی بینائی سے یہ نہیں جاتی کہ وہ آنسو نکلے نہیں تو رومانے پاس ہماری بینائی کیسے جائے؟ ضرور یہ کا دل کھول کے میں نے کہا ہے امام نے ہمارے یہاں پہ الحمدللہ آپ کے یہاں ایسا نہیں ہے، خدا اس مجلے پہ نظر نہ لگنے پائے، مگر کچھ لوگ ویآئی ہیں کہ جو چیخ مار کے بابا سے بدل رونے کو خلاف فیشن سمجھتے ہیں، مگر حسین کیسا رونا پسند کرتے ہیں، اہل بیت کیسا رونا پسند کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ مولا کی خدمت میں نہیں ہو رہی تھی اور مولا کا چاہنے والا ہمارے آخری امام کا چاہنے والا زارو قطار حسین بن یسار جو صحابی زمینر کے نیچے ہو رہا تھا، امام نے کہا کہ اپنا رسول اللہ تنزل رسول میں حاضر ہو۔ میں بتا امام نے اپنے چہرے کا ہاتھ مار کے میرے جد حسین کو روکا اپنے چہرے سے رومال کو ہٹایا، نچوڑا کا مولا دیکھیے یہ آسلاب جد ہے کہ میں اس بات کا ضامن ہوں کہ تو سچے دل سے محبت
حقیقت سے میرے جد حسین تو رو رہا ہے مگر یہ رونا ہم کو پسند نہیں آ رہا. میں وہ تو لڑن گیا صحابی کاغذ لگا مجھے کا مولا تو جلدی بتائے کہ ہم کیسے ہوئے کہ آپ کو پسند آ رہا ہے. امام نے کہا ایسے ہو جیسے تیرا اکلوتا جوان بیٹا ہو اور مر جائے اس پر رات میں جیسے طرح سے دیتے ہو جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کیفیت کو چیخ مار کے ڈھارے مار کے واہ حسین واہ مظلومہ گھرانا لگاتے ہو. عباس کہتے ہیں مولا ہمارے بھائی کو آ گئی. حسین نے اجازت دی. ایک بھائی گیا اور میت خیمے میں آ گئی. پھر عباس نے دونوں ہاتھوں کو رکھا. مولا دوسرے بھائی کو اجازت دیجیے. ادھر محمد ہے تو اجازت مانگ رہے, ادھر قاسم ہے تو اجازت مانگ رہے, ادھر علی اکبر ہے تو اجازت مانگ رہے. ایک مرتبہ حسین نے عباس کے دوسرے بھائی کو اجازت دے دی. وہ گیا میدان میں. ایک مرتبہ جناب زینب نے جب سنا کہ عباس کا دوسرا بھائی بھی میدان میں چلا گیا تو کہا ہمارے دروس پر ذرا دیکھیے گا کہ ہمارے محمد کیا کر رہے ہیں, دیکھیے نا محمد کیا کر رہے ہیں. دوسرا یہاں کے گھر شہزادی اپنے مامو جان سے اجازت مانگ رہے ہیں, مامو جان سے اجازت مانگ رہے ہیں. میں پتا کرتا ہمارے نوجوانوں کو بلائیے. آئے انہوں محمد کہا انہوں محمد عباس کے بھائی کی میت آ گئے, دوسرا بھائی مکل میں گیا ہے, کہتے جو اپنی جان کو اپنے ماموں کو قربان کرو تو ہم ماں کو پیسے نہ دکھائیں گے, اپنی ماں کو دکھائیں گے. اور محمد سب سے پہلے اپنی جان کو قربان کرنا. دونوں شہزادوں نے وہ دیکھا صبح سے ہم ماموں سے اجازت مانگ رہے ہیں مگر اجازت نہیں دے رہے ہیں, آپ دلوا دیجیے. نہیں تم جاؤ اجازت دیں گے. تو دوسرے بھائی کی میت آ گئی ہے. اب بات رونے لگے, کہنے لگے مولا آخری ہمارے تیسرے بھائی کو لے آ جائیے. اب بات کے 3 بھائی کربلا میں شہید ہوئے. حسین نے کہا اجازت ہے. تیسرا بھائی وہ چلا گیا. ایک بتا بات کہتے مولا میں چاہتا ہوں کہ میرے سامنے میرے 3 بھائی شہید ہو جائے تاکہ مجھے سکون حاصل ہو جائے, تاکہ مجھے پر سکون حاصل ہو جائے. یہ ایسا کرو رو لیا ہم نہ ہاتھ. اب دیکھا میں کیسے اپنے آنسو کو آپ روکتے ہیں. مقتل کہتا ہے کہ عباس کے تیسرے بھائی کی میت آ گئی. اب جب تیسرے بھائی کی میت آ گئی تو اس میں کوحرام تھا. میں بتاؤں محمد اپنی پیشانی کو قلبوں بدل کے کہتے ہیں مامو جان ہمیں اجازت دیجیے نا, ہماری ماں ناراض ہے, ہمیں اجازت دیجیے. قاسم کہتے ہیں چچا ہم یتیم ہیں, ہمیں اجازت دیجیے. علی اکبر کہتے ہیں بابا سب سے پہلے ہمیں اجازت دیجیے. میں بتا حمید کہتا کہ تاریخ نے دیکھا کہ خیمے کا پردہ ہٹا. تاریخ کہتے خیمے کا پردہ ہٹا اور غازی ابو فضل العباس ایک 5-6 سال کے بچے کے انگلی پکڑے ہوئے لے کے آئے تو تیار ہے, جس کے ہاتھ میں تلوار ہے. ایمان سے کہتے ہیں مولا یہ آخری ہدیہ ہے, اسے یہ آخری ہدیہ اسے قبول کریے. حمید کہتا حسین کمر خان کے کام وقاضا کھڑے ہوتے تھے کبھی بیٹھ جاتے تھے اور روتے کہتے تھے عباس دیکھی نہیں جاتی. ابتدا میں سب سے پہلے عباس کے بھائی گئے. میں بولتا عباس کے دن نہیں مولا یہ ہمارا بچہ ہے, آخری بچہ ہے. ایک مدینے میں یہ میرے ساتھ آیا ہے. 6-7 سال سے زیادہ اس بچے کا سر نہیں تھا, عبداللہ نام تھا. تاکہ اجازت دے دیں. میں بولتا حسین کہتے ہیں بسم اللہ آنکھوں کو بند کر کے. مگر جو تاریخ میں جملہ لکھا ہے کلیجہ پھٹ گیا. مسائل پہ یہ جملہ لکھے کہ بچہ اتنا کمزور تھا کہ گھوڑے کو سوار نہیں ہو سکتا. بچہ اتنا کمزور تھا کہ گھوڑے کو سوار نہیں ہو سکتا تھا تو پیدل چلا ہے. ننگی سے تلوار لے کر پیدل چلا دوڑتا ہوا گیا اور ظالموں کے لشکر میں بھاگتا جاتا تھا, کہتا جاتا تھا یہ ظالموں سے میرے مولا کو مجبور سمجھا ہے, میرے آقا کو مجبور سمجھا ہے, میرے مولا کو مجبور سمجھا. مگر تاریخ کا کلیجہ پھٹا, پیچھے پیچھے عباس دوڑے جا رہے ہیں. آگے آگے بچہ دوڑا جا رہا, پیچھے پیچھے عباس دوڑ رہے اور بچے کے کان میں کہتے جاتے ہیں میرے لال سنو تیرے دادا کا نام علی ہے, میرے لال سن تیرے دادا کا نام علی ہے, میرے باپ کا نام عباس ہے. مسئلہ میں جا رہے ہو نا تو تلواریں چلے گی چوٹ لگے گی, نیزے چلے گے چوٹ لگے گی, تیر چلے گے چوٹ لگے گی. مگر تجھے میرے بابا کی قسم ہے, تجھے دادا کی قسم, الٹے پیر واپس نہ آنا. یہ آواز حسین کے کان میں آئی تو حسین نے کہا واپس آؤ.
بچہ اتنا کمزور تھا کہ مقتل میں شہید ہوا. آواز میں عباس دوڑے, حسین نے عباس کو روک دیا. حسین گئے ہیں اس کمزور بچے کی میت کو لے کے چلے آئے ہیں اور اس کے میت کو لے کے آ گئے ہیں. پھر زینب نے فضا سے کہا فضا جاؤ دیکھو عباس کا اتنا کمزور بچہ آ گیا, اور محمد کیا کر رہے ہیں. اور محمد آئے مامو جان اجازت نہیں دے رہے, مامو جان اجازت نہیں دے رہے ہیں. فیصلہ سے کہا میرے حسین کو بلا کے لاؤ, میرے ماجار کو بلا کے لاؤ. حسین آئے ہیں گردن جھکائے ہوئے, بہن خیریت تو ہے, بہن خیریت تو ہے. حسین میرے بچوں کو مرنے کی اجازت دے دو. حسین ہمیں کو مارنا نہیں ہے, اپنے بچوں کو مرنے کی اجازت دے دو. مطلب حسین کہتے ہیں بہن تو نے بڑا سوال کر دیا. اور محمد سے کہا خدا حافظ عباس اور محمد کو اجازت دے دو. اور محمد آئے ہیں مطلب مقتل کی طرف چلے کیونکہ اور محمد جناب عباس کے شاگرد تھے. اس نے عباس پر رنجش سے اور محمد کو جنگ دیکھ رہے تھے. بچے مقتل میں کھود گئے. ایک مطلب آواز دے یہ محمد کی میمنہ سے لڑے اور گواہ ہے کہ جعفر کے پوتے لڑ رہے تھے, جعفر کے پوتے لڑ رہے تھے, دنیا کو جنگ کرنے کی آواز رہے تھے. جعفر کے پوتے لڑ رہے تھے. کربلا میں سب سے زیادہ جو باطل جہنم دشمنوں کو دیا ہے وہ زینب کے دونوں بیٹوں نے دیا. یہ 2-2.5 سے مگر لے کے نہیں لڑے ہیں. میر صاحب کہتے ہیں ایک میمنہ کی طرف لڑ رہا تھا, ایک میسرہ کی طرف لڑ رہا تھا. خدا ان ساری آوازوں کے اوپر رحمت نازل کرے, ان آنسوؤں کو قبول کر لے, ان سب کو کربلا کے ساتھ نصیب کرے. تو آپ جائیے گا کربلا کو دیکھیے گا نا, تو کربلا میں دیکھیے گا سارے کنجے شہیدہ میں داخل ہے, سارے کنجے شہیدہ میں داخل ہے. تو سب سے پہلے آقا حسین کی قبر ہے. سید سجاد نے حسین کو دفن کیا, حسین کے پانچی گھر کو دفن کیا, حسین کے سینے پہ انگریزوں کو دفن کیا ہے, حسین کے سینے پہ انگریزوں کو دفن کیا ہے. سامنے کنجے شہیدہ ہے. عجیب نے مذاہب کو الگ دفن کیا ہے. فرات کے کنارے عباس کو دفن کیا ہے. پھر گلاشا 5-7 کلومیٹر دور ہے, وہاں پر ہے. گنج شہیدہ میں سب ہے مگر گنج شہیدہ میں صرف زینب کا ایک بیٹا ہے جس کا نام محمد ہے. مگر اور لڑتے 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 16 کلومیٹر دور چلے گئے, 16 کلومیٹر دور چلے گئے. کربلا میں صرف زینب کا بیٹا ہے. سب سے دور لڑنا گیا اور شہید ہو گئے. اور کا لاشا خیمے میں نہ آ سکا. محمد کا لاشا آیا ہے اور مسیب کے جمانے اور بھی غور ہے.